پروویژنل سیٹ اپ کی جب بھی بات ہوتی ہے تو اس بحث میں خواتین کا جو سوال ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور خواتین کے جو مسئلے ہیں وہ اس پورے سیناریو میں کتنا جڑا ہوا ہے اس پورے ایشو کے ساتھ. پولیٹیکل جو ہمارا سسٹم ہے اس میں جب تک ہم پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, ہم باہر بیٹھ کے جتنے بھی ایفرٹس کریں, جتنی بھی باتیں کریں, ہم اس طرح سے ایشوز کو ایڈریس نہیں کر سکتے. تو اس میں سب سے پہلے ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. پولیٹیکل پارٹیسپیشن کو انشور کرنے کے لیے جو پہلا جو امپورٹنٹ فورم ہے نا وہ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے. خواتین کو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو ایفیلیٹ کرنا ضروری ہے. آئسولیشن میں رہ کے ہم کہیں کہ میں سیاست کرنا چاہتی ہوں لیکن میں کسی پارٹی میں نہیں جانا چاہتی ہوں تو یہ نہیں ہوتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. گلگت بلتستان کے اگر ہم انٹرنل کسٹمری لاز دیکھیں یا اسمبلی رائٹس دیکھیں تو خواتین تو آن ہی نہیں کرتے ہیں, نہ ان کا نیچرل پیسٹوریل لینز میں کوئی ان کو رائٹس ملتے ہیں, نہ شیڈ لینز میں, نہ باپ کی پراپرٹی میں, نہ شوہر کی پراپرٹی میں. ووٹ آف رائٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو آج کے دور میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مین اسٹریم پارٹی میں ایک پولیٹیکل لیڈر کو چننے کے لیے جہاں آپ کو ووٹ کا حق دیتے بھی ہے تو وہ زبردستی کا اور وہ اپنے مفاد کے خاطر گھر کے جو مرد ہے وہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ جس لیڈر کو چاہیں گے ان کو فیمیل کو وہی کہتے ہیں کہ آپ نے فلانا کو دینا ہے, وہ یا تو ناسمجھی میں دیتی ہے یا پھر اس خوف میں دیتی ہے. السلام علیکم ناظرین, آج کے اس نشست میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج کا یہ پروگرام جی بی ویمن سرکل اور ہائی ایشیا ٹی وی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. حالیہ گلگت بلتستان پروونشل سیٹ اپ کی جو گفتگو چل رہی ہے اس تناظر میں ہم نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دی ہے. اس پروگرام کا مقصد اس سیاسی بحث کے اندر عورت کے سوال کو اجاگر کرنا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس پوری سیاسی بحث میں عورت کہاں کھڑی ہے اور یہ سیاسی عمل گلگت بلتستان کی خواتین کے اوپر کس طرح اثر انداز ہوگا. اور یہ جاننے کے لیے ہم نے گلگت بلتستان کی مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین کو آج مدعو کیا ہے اور ہمیں ہائیشیا کے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہی ہیں یاسمین کریم صاحبہ جو کہ جینڈر اسپیشلسٹ ہیں, اور ان کے ساتھ خدیجہ خان جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں, انہوں نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے. اور ہمیں لائن پہ جوائن کر رہی ہیں عقیلہ بانو جو شکم کی سی ای او ہیں اور ساتھ ہی عوامی ورکرز پارٹی کی فیڈرل کمیٹی کی ممبر بھی ہیں, گلگت بلتستان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. اور میرے ساتھ اس شو میں کو ہوسٹ کر رہی ہیں مس ارم جو کہ میرا ساتھ دیں گی اس پورے شو میں شو کو آگے چلانے کے لیے. ساتھ ہی ہمیں اس گفتگو میں جوائن کریں گی مس سعدیہ دانش صاحبہ جو گلگت بلتستان لیجسلیٹو اسمبلی کی ممبر ہیں اور گلگت بلتستان پروپوزڈ بل کے اوپر جو کام ہو رہا ہے وہ اس کمیٹی میں بھی شامل ہیں, اور ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس پورے تناظر میں وہ کیا دیکھتی ہیں اینڈ اوور آل گلگت بلتستان میں خواتین کی جو پولیٹیکل پارٹیسپیشن میں وہ بھی اپنا تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گی. تو اس گفتگو میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا. تھینک یو. ہم تھوڑا سا اس چیز کے اوپر بات کریں گے کہ اوور آل گلگت بلتستان میں جب ہم خواتین کی پارٹیسپیشن سیاست میں بات کرتے ہیں تو اس میں خواتین کی پارٹیسپیشن کو ہم کیسے جنرلی انشور کریں کہ خواتین کی آواز جو ہے وہ آپ کو نظر آئے کہ کن کن ایریاز میں ان کی نمائندگی ہونا بہت ضروری ہے. مس یاسمین کریم صاحبہ اگر آپ شروع کر لیں. تھینک یو سو مچ نیلم. آئی ایم گریٹفل کہ مجھے آپ نے یہاں پہ بات کرنے کے لیے بلایا. آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین کی پارٹیسپیشن پولیٹکس کے اندر کس طریقے سے ہونی چاہیے اور کیوں ہونی چاہیے, میں اس حوالے سے تھوڑا سا بات کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ہمارے علاقے میں گلگت بلتستان کی جو آبادی ہے, آپ اگر پاپولیشن لے لیں 50% پاپولیشن خواتین کی ہے اور 50% پاپولیشن مردوں کی ہے. اس تناظر میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو اسمبلی کے جو سیٹیں ہیں وہ ان میں کتنی خواتین ہیں, اس کا ریشیو کیا بنتا ہے. گلوبلی جو ویمنس پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے اوپر جو تجزیے ہوئے اور خواتین کی لیڈرشپ کو پروموٹ کرنے کے لیے جو معاہدے ہوئے, اس حوالے سے یہ دیکھا گیا تھا کہ 17% ایوریج خواتین پولیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور الیکشنز بھی کنٹیسٹ کرتی ہیں.
अगर 17% औरतें कंटेस्ट भी करती हैं, पॉलिटिक्स में शामिल होती हैं, इसका मतलब ये है 50% औरतों में से 17% औरतों की नुमाइंदगी ख़वातीन कर रही हैं किसी भी हवाले से। बाकी पीछे रहती हैं 33% ख़वातीन। उन 33% ख़वातीन के लिए क्या किया जाए? तो जो ग्लोबल एफर्ट्स हुए हैं वीमेंस एम्पावरमेंट फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के ऊपर, उसमें 33% का ये 1990 से एक कोटा मुख्तस हुआ था कि रिमेनिंग 33% जो ख़वातीन हैं उनकी नुमाइंदगी थ्रू कोटा हो जाए, ताकि 50% मर्द आए, 50% ख़वातीन आए असम्बली के अंदर, और इस तरह से तमाम पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे हो। अगर हम ख़वातीन की लीडरशिप की जो इम्पोर्टेंस को देखते हैं कि क्यों सियासत में औरतों को होना चाहिए, सियासत हर इंसान की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई मुख्तलिफ चीज़ नहीं है। अब हम जेंडर डिफरेंसेस देखते हैं या जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो मर्द औरत दोनों जो है ना डिफरेंट जिन्स हैं, और उनके सिनफी रवैये जो है बिल्कुल डिफरेंट है। इस मुनासिबत से उनके ज़रूरियात मुख्तलिफ है, उनके इश्यूज़ मुख्तलिफ है, उनके लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े से काम करने की ज़रूरत है, उनका अप्रोच डिफरेंट होने की ज़रूरत है, जिसके लिए ख़वातीन की नुमाइंदगी के लिए अगर ख़वातीन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर एज ए लीडर्स नहीं होंगे, तो औरतों के जो चीदा मसाइल है वो मर्द हजरात को ये समझ में नहीं आता है। लिहाजा जो ख़वातीन के इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर या गवर्नेंस के अंदर जिस तरह के इश्यूज़ रिज़ॉल्व होने के लिए पॉलिसी या लेजिस्लेशन होनी चाहिए, वो नहीं होती है। इसलिए ख़वातीन की जो नुमाइंदगी है, ख़वातीन के इश्यूज़ को हल करने, प्लस नेचुरली ख़वातीन ज़्यादा निगहबान नेचर की होती हैं, तो अगर गवर्नेंस ख़वातीन के हाथ में होती है और पॉलिटिक्स में ख़वातीन ज़्यादा होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं गवर्नेंस के अंदर, जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके मेन स्ट्रीम में अगर ख़वातीन शामिल होती हैं तो वो इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट हो सकती हैं, जिससे बहुत हद तक जो ख़वातीन के इश्यूज़ हैं, दोनों ख़वातीन और मर्दों के ग्राउंड पे जो मसाइल है उनको एड्रेस करने में मददगार साबित हो सकता है। तो ख़वातीन का अभी अगर हम देखें कि उनकी पार्टिसिपेशन किस तरह से है, करंट जो सिचुएशन है उसमें हमारे असम्बली में 36 मेंबरान में से 6 ख़वातीन हैं, 2 अपोजिशन के हैं, तो 36 में से 6 ख़वातीन अगर रिप्रेजेंट करती हैं तो उनका परसेंटेज आप खुद निकाल के देखें तो वो कितनी ख़वातीन हैं। कहीं पे भी नंबर मैटर्स अ लॉट। आप अगर 100 लोगों के जमघटे में बैठे हो, 40 लोग एक तरफ होते हैं तो उनकी आवाज़ सुनी जाती है 60 लोगों के साथ। अगर वहाँ 4 या 5 लोग होते हैं, उनकी कोई बात सुनते ही नहीं हैं। तो इसलिए नंबर मैटर्स अ लॉट। इसलिए हम जो जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा की जो बात करते हैं ना, किसी भी हवाले से, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के हवाले से या डेवलपमेंट के हवाले से, किसी भी हवाले से, तो वो इसलिए करते हैं कि इट मैटर्स अ लॉट। तो हमारे पास अगर 17%, ये अगर हम इन 6 ख़वातीन की बात करें तो ये भी इवन 17% भी नहीं है। ठीक है। यास्मीन करीम साहिबा, इस पे थोड़ा हम डिटेल में और आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। मैं खदीजा खान साहिबा की तरफ जाऊंगी। तो जैसे यास्मीन करीम साहिबा ने कहा कि वहाँ पे जो 6% ख़वातीन है जो हमारी असम्बली के अंदर बैठी हुई हैं, तो आपको क्योंकि हमारे पास लॉज भी हैं कि इतनी परसेंटेज पे आपकी ख़वातीन होनी चाहिए, उनकी रिप्रेजेंटेशन असम्बली में होनी चाहिए, जो कि ख़वातीन के बिहाफ पे लेजिस्लेशन भी करेंगी। एग्जिस्टिंग सिचुएशन के ऊपर आपको क्या लगता है, वहाँ पे किस चीज़ की कमी है, क्या लिमिटेशंस है जो ख़वातीन वहाँ पे इस वक्त हैं, क्या वो लेजिस्लेट कर सकती हैं? जो ओवरऑल ज़ाहिर है हमारे उस तरह की लेजिस्लेशन तो हमारे तरफ से हो नहीं सकती, लेकिन क्या क्या वो इश्यूज़ आपको नज़र आ रहा है कि जिनको रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत है ख़वातीन की नुमाइंदगी को बेहतर बनाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों को बहुत मुबारक, आप लोगों ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और इसमें मुझे उम्मीद है कि ये एक वन ऑफ एक्टिविटी नहीं होगी बल्कि सीरीज़ ऑफ होंगे, प्रोग्राम्स होंगे, और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये एक बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ, इफ़ेक्टिव प्लेटफॉर्म है। तो थोड़ा सा असम्बली में जाने से पहले मैं ग्रास रूट पे बात करना चाहूँगी।
جو اوور آل ایک ہماری فیلنگ ہے، ایون جو انڈرسٹینڈنگ ہے لکھی پڑھی جو خواتین ہے، ہم اس طرح سے سیاست کو ایز اے پروفیشن اپنا کے اس طرف ہم نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم خود اپنی جو یوتھ ہے، جو ینگ لوگ ہے، جو گلگت بلتستان کی سب سے بڑی جو ڈیموگرافی کی ایک خاص فیچر ہے، مور دین 60% جو ہمارے لوگ ہیں وہ یوتھ ہے، ان کے لیے ہم صحیح رول ماڈلز نہیں ہیں، کیونکہ ہم خود اس طرف ایفرٹ کر کے سیاست کی طرف نہیں آ رہے. اور اس کی کئی وجوہات ہے، یہ اس طرف نہیں آنے کی کئی وجوہات ہے، اس میں نہیں جاؤں گی. تو جو ہماری ٹریننگ ایک گراس روٹ لیول سے فرام دا ویری بگننگ ہونی چاہیے کہ سیاست کی طرف جانا ضروری ہے. جب تک ہم سیاست میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، ہم اس طرح سے اپنے ایشوز کے بارے میں، اپنے رائٹس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہوگا، ٹھیک ہے نا. کوئی اور ہمارے لیے اس طرح سے ڈیسائیڈ نہیں کر سکے گا جتنا ہم خود اپنے ایشوز کو انڈرسٹینڈ کر کے اس میں پارٹیسپیٹ کر کے ایکٹیو پارٹیسپیٹ کر کے ہم اپنے لیے پالیسیز بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے پورے ملک میں اور پھر ہمارے علاقے میں کچھ زیادہ ہے کہ ابھی تک ہماری خواتین، لکھی پڑھی خواتین ایکٹیولی اس طرح سے آگے نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور جب یہ آگے نہیں آ رہی ہے تو پیچھے ظاہر ہے جو ایک ایکٹیو پارٹیسپیشن ہونا چاہیے سیاست میں وہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اس طرف ہمیں توجہ دینا ہے، ہمیں لوگوں کے لیے ایک تو رول ماڈل بننا ہے کہ یہ ایک پروفیشن ہے، اس کی طرف آنا ضروری ہے. اور جب تک اس طرف ہم نہیں آئیں گے اور جب تک ہم اس پورے جو ایک وہ پولیٹیکل جو ہمارا سسٹم ہے اس میں جب تک ہم پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، ہم باہر بیٹھ کے جتنے بھی ایفرٹس کریں، جتنی بھی باتیں کریں، ہم اس طرح سے ایشوز کو ایڈریس نہیں کر سکتے. تو اس میں سب سے پہلے ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اور بچوں کے سامنے انفارچونیٹلی پاکستان میں سیاست کو ہمیشہ ایک نیگیٹیو اور ایک عجیب سی چیز بنا کے ہم پیش کرتے، کیونکہ ہمارے رول ماڈلز اس طرح ہے، سوری ٹو سے ہمارے جو لیڈرز ہیں، پولیٹیکل لیڈرز، ان کو دیکھ کے بس کسی کا بھی دل نہیں چاہتا ہے کہ ہم سیاست کی طرف جائیں. ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے یوتھ کو اس طرف لائیں. اور زیادہ سے زیادہ جو خواتین ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ووٹ دینا ان کا حق ہے، اور بہت ساری خواتین ووٹ دے بھی نہیں سکتی ہے، وہ رجسٹرڈ نہیں ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے ووٹ دینا کیوں ضروری ہے. تو بہت سارا ایجوکیشن ہے جو ہمیں اپنی سوسائٹی کو دینے کی ضرورت ہے اور ان کو اس طرح سے تربیت دینے کی ضرورت ہے، اس طرف لانے کی ضرورت ہے. اب جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ جو اسمبلی میں ہماری 6 خواتین ہیں، ان کا جو کنٹریبیوشن ہے، اوبیسلی ان کا ہوگا کنٹریبیوشن، وہ اپنا رول پلے کر رہی ہے، لیکن سوری ٹو سے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی کابینہ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ان میں سے کوئی ایک بھی منسٹر نہیں ہے. تو یہ مجھے تو ایک مذاق لگتا ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ میرے لیے ایکولی وہ رسپیکٹ فل ہے اور میں ان کا دل سے احترام کرتی ہوں، ان کی صلاحیتوں پہ مجھے پورا اعتبار ہے. لیکن کیوں ان کو کوئی منسٹری نہیں دی گئی ہے؟ ان کو ایسے ہی پورٹ فولیوز دیے گئے ہیں اور اس میں وہ کس حد تک کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے، اپنا رول پلے کر سکتی ہے، اس کے کیا لیمیٹیشنز ہے، وہ تو خیر ہماری محترمہ سعدیہ ہے پینل میں، وہ بتا سکیں گی. تو یہ اسی سے ہی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا اس پورا پولیٹیکل جو سسٹم ہے جو کہ اتنا اہم ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جیسے یاسمین صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ ہماری زندگی کے ہر حصے سے اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو ہم نے اتنا وہ محدود کر کے ان کو ایسے ہی انسگنیفیکنٹ اگر ہم سمجھیں گے تو ہم اس سے جسٹس نہیں کر سکتے. خانہ پوری کے لیے بے شک آپ نے 6 خواتین کی وہاں نمائندگی ضرور رکھی ہے، ان کو دی ہے، لیکن آپ ان کو منسٹریز دے دیں، ان کو ایکٹیو وہ کریں گے، وہ سامنے آ کے کام کریں گے. ہم سب ان کے سپورٹ کے لیے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم سب اپنا ایکٹیو رول پلے کریں گے. ان کو دے دے، کوئی منسٹری دے دے جہاں پر وہ آ کے، اور اسپیشلی جو خواتین سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ ایک خاتون سے بہتر اور کون سمجھ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اور اس کے علاوہ بھی خواتین کے ایشوز کے علاوہ بھی میں سمجھتی ہوں خواتین بہترین ایک انکلوسیو اپروچ لے کے پالیسی بنا سکتی ہے، کیونکہ وہ اس کو پتہ ہے، وہ ایک فیملی کو چلاتی ہے، اس کو تمام ڈائنامکس اس کو پتہ ہے، تو وہ بہتر وہ پالیسی سازی کر سکتی ہے. تو وہ ایک مجھے اس اسمبلی میں کمی نظر آ رہی ہے. واقعی آگے بڑھ کے تو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے تو بڑی امیدیں تھی کہ ابھی ہم شاید کوئی آئینی صوبہ ہمیں ملے گا، لیکن ابھی بھی
یہ ایک پروویژنل اور اگین ایک ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ بننے جا رہا ہے. تو یہ وہی انسرٹینٹی جو ہم ایک کتنی دہائیوں سے ایک انسرٹینٹی کے ساتھ چل رہے تھے، وہی آگے بھی پتہ نہیں اور کتنا عرصہ یہ اسی طرح سے چلے گا. جی صاحب، اس پہ تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں جائیں گے آگے راؤنڈز میں. عقیلہ صاحبہ، جیسے خدیجہ صاحبہ نے کہا کہ جو ہماری خواتین ریزرو سیٹس پہ آتی ہیں اور ان کی کتنی کنٹریبیوشن ہے پولیٹیکل پروسیسز میں اور ڈیسیجن میکنگ باڈیز میں ان کا ہونا کتنا ضروری ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو کس حد تک اپنی اسٹریٹجیز پہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان خواتین کو ہم ریزرو سیٹس پہ تو لے کے آ رہے ہیں، لیکن کتنا اس کو ہم افیکٹو بنائیں کہ ان کی آواز آپ کو نظر آئے اسمبلی کے فلور کے اوپر اور لیجسلیشن کے حوالے سے؟ بہت شکریہ نیلم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ یہ واقعی میں بہت ضروری ایک ٹاپک اور بہت اہم چیز ہے جس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. نہ صرف بات کرنے کی ضرورت ہے بلکہ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ہر ایک پلیٹ فارم پہ، لیکن پریکٹیکل لائف میں ہمیں جس بھی پلیٹ فارم پہ ہو، جہاں پہ بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں، کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ابھی پریکٹیکل لائف میں کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو سوال ہے، اب میرے سے سینئرز یاسمین آپا اور ختیجہ باجی نے بھی بہت اپنے ایک ڈیٹیل میں اس پہ بات چیت کر لیا ہے. انہیں کو میں تھوڑا آگے بڑھاؤں گی کیونکہ شروع سے ہی یہی میں جو فیل کر رہی ہوں کہ جہاں پہ کمی ہے یا جہاں پہ ہمیں اگنور کیا جاتا ہے یا وہ سیٹ دیا بھی ہے، وہ اسپیس دیا بھی ہے، تو وہاں پہ ان کے لیے بھی بہت سارے ریسٹرکشنز یا پھر ان کے اوپر بھی بہت سارے ایشوز ہیں. جیسے میں بہت سرپرائز ہو گئی تھی 2-3 دن پہلے بھی ہمارے ایک MLA جو اس میں اسمبلی میں بیٹھتی ہے، ہماری ایک میڈم، ان کا ہی کہنا ہے کہ ہمارے لیے ہم کام کرتے ہیں لیکن ہمیں کام کرنے نہیں دے رہے. ہم اپنی جگہ میں بہت محنت کر رہے ہیں لیکن وہ اوپنلی ہم بتا دیں گے کہ میل ڈومیننسی ہے. کیونکہ یاسمین آپا نے بھی یہی کہا کہ وہاں پہ نمبر میٹر کرتا ہے. کہیں پہ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے 6 سیٹیں وہ بھی ریزرو سیٹ دے کے ان میں بھی کسی کو منسٹری نہیں دیا ہے. دیکھنا یہ اہم سوال ہے کہ آپ نے وہاں پہ جس طرح ہم پروونس کی بات کرتے ہیں، اسی طرح پروویژنلی رکھا ہوا ہے. ان کو یہ لگ رہا ہے وہاں پہ کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اتھارٹی ان کو نہیں دیا ہے کہ وہ اس پہ ڈیسائیڈ کر سکے. اب مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہم سب سے پہلے اس بات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. جیسے ختیجہ میم کہہ رہی تھی کہ پولیٹکس کو ہم نے کیا سمجھ لیا ہے. اب کوئی پولیٹیشین یا پولیٹکس پہ بات کرنا شروع کرتی ہے، اسپیشلی خواتین، تو اس میں نہ صرف معاشرے میں، نہ صرف گھر میں، اور ہر جگہ دیکھے تو اس کو ایک ہم نے ڈرٹ سمجھ رکھ لیا ہے نا کہ یہ سیاست ایک گندی چیز ہے. تو اس سے ہم سب خوفزدہ ہوتے ہیں کہ اب میرے اوپر سوال کریں گے لوگ کہ میں سیاست میں گئی ہوں تو پتہ نہیں مجھے کیا سمجھیں گے لوگ. اس سوچ سے ہمیں پہلے باہر نکلنا ہے. اور وہ کون نکالیں گے؟ ابھی ایسے ہمارے ایجوکیشنسٹ سے، ہمارے جس طرح جینڈر میں ہماری یاسمین آپا ہے، اور بہت سارے گلگت بلتستان میں بہت سارے خواتین ہیں جو وومن امپاورمنٹ پہ کام کرتی ہے، جو خواتین کے رائٹس پہ کام کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ اویئرنیس کی بہت بہت کمی ہے اس پولیٹیکل ایریا میں یا پولیٹکس میں. اگر دیکھیں تو ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجز میں، ہماری یونیورسٹی میں، ایون یونیورسٹی میں آپ پہ پولیٹکس کرنے پہ پابندیاں ہیں. تو آپ مجھے بتا دیں کہ کون سے لیڈرز ہم کہاں پیدا کر سکتے ہیں پولیٹیکلی. تو اس پہ ہمیں ایجوکیشن لیول پہ کے اسٹوڈنٹس اسپیشلی فیمیل، ان کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ صرف لوگوں کے ذہن میں جو ڈاکٹر یا انجینئر بننے پہ زور دیتے ہیں، ایک فیملی دوسری فیملی کو مقابلے میں کھڑا کر دیتی ہے وہاں پہ کہ فلانا کی بیٹی انجینئر بنے گی تو آپ نے بھی بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے. لیکن انفارچونیٹلی گلگت بلتستان میں بے حساب ڈاکٹرز ہمارے فیمیل ہے، لیکن ان میں سے اپنے سروسز دے رہی ہوں. یہ بھی ایک اہم فیلڈ ہے نا. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک کمپٹیشن میں ایسے پڑ گئے ہیں جس میں پولیٹکس کو ہم نے بالکل سائڈ میں رکھ لیا ہے. حالانکہ بہت اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے اسکولوں میں، کالجز میں پولیٹیکل لیڈرز پیدا کرنے کی. ہم کیوں سوال کر رہے ہیں؟ ان پہ اسی لیے سوال کر رہے ہیں کہ دیر آیت درست آیت کر کے ان کو یہ سیٹیں تو دے دیا، لیکن اگین وہی بات ہے کہ
وہ وہاں پہ جس طرح میڈم نے بھی کہا کہ ان کے جو پوٹینشیل ہے یا ان کے قابلیت پہ ہم کوئی سوال نہیں کرتے ہیں کہ وہ کر نہیں سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جتنا ان کو وہاں پہ اتھارٹی دی ہے وہ کافی نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں کر سکتی ہے کیونکہ ان کا اپنا کہنا ہے، میں نے ابھی پہلے بھی کوٹ کیا کہ ہم کر نہیں پا رہے ہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ میل ڈومیننسی ہے، وہ مرد ہی سارے فیصلے کرتے ہیں، وہ مرد ہی جو کہیں گے انہی کے پیچھے جائیں گے. تو آج تک مجھے بتا دینا، وہ ان کے اسمبلی میں آنے کے بعد کافی ٹائم ابھی ہو گیا ہے، لیکن ایک بل، وہ کون سا بل ہے؟ ہم نے جو چارٹر آف ڈیمانڈ، آپ کو پتہ ہے جب یہ آئے تھے تبھی ہم نے ان کو بلایا تھا، اور یہ ایشوز ہے، تب ایک دو ایشوز بھی ہوئے تھے اس میں، ہراسمنٹ کیس پہ آپ کو خود پتہ ہے ہم نے وائس ریز کیا، اور ہم نے ان کو ایک ایک کر کے ریکویسٹ کیا کہ اس پہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ کہا کہ دیکھیں ہراسمنٹ ایک ورک پلیس کا جو بل ہے وہ 2010 میں کب کا پاس ہو چکا ہے، تو وہ تو ہر جگہ نافذ العمل ہے. تو آج تک تو میں نہیں کہہ سکتی ہوں کہ کہیں پہ بھی وہ نافذ ہو رہا ہے یا یہیں پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے، وہ کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا ہے. لیکن اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جو بھی ہمارے فیمیل ہے، جو بھی ان کو جہاں پہ رکھ لیا ہے وہ فل اتھارٹی کے ساتھ ان کو رکھے، کوئی اہم پوزیشن ان کو دے دے تو کر سکتے ہیں اپنا رول پلے، ادروائز ہم وہاں پہ ویک کر گئے ہیں اور ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ایشوز ہیں. ٹھیک ہے عقیلہ، اس پہ جو آپ نے سوالات رکھے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے. سعدیہ دانش صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی تو ہم یہ سوالات ان کے سامنے بھی رکھیں گے کہ انہیں کیا نظر آ رہا ہے کہ ریزرو سیٹس کے اندر آ کے کتنا وہ چیزوں کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکتی ہیں، لیجسلیٹ کر سکتی ہیں، اور ریزرو سیٹس کے ہوتے ہوئے بھی وہ کیا پارٹیز کتنا ان کو سپیس دیتی ہیں اپنی کانسٹیٹوئنسی بلڈ کرنے کے لیے، تاکہ جب ان کو آگے ایک موقع آ جائیں تو وہ ایک الیکٹ بھی ہو کے ڈائریکٹ سیٹس کے اوپر بھی آ کے وہ چیزوں کے سامنے. تو ہم ان چیزوں کے اوپر بہت امپورٹنٹ سوالات ہیں، ہم سعدیہ دانش سے بھی ان چیزوں کے اوپر سوال رکھیں گے. اور ارم، اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہیں گے. اوور آل جو یاسمین کریم صاحبہ اور خدیجہ صاحبہ بھی کہہ رہی تھی، اسی کے اور عقیلہ کہہ رہی تھی، اسی کو بلڈ اپون کرتے ہوئے کہ اوور آل جو پولیٹیکل سچویشن ہے کنٹری کے اندر پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ویسے ہی ڈسپیرٹی چل رہی ہے. تو گلگت بلتستان کے جو پروونشل اسٹیٹ یا رائٹس رہے ہیں وہ ہمیشہ ڈیلوژنل رہے ہیں کہ اس پہ یا تو ڈینائل، پالیٹکس آف ڈینائلزم کھیلا جاتا ہے، یا ڈیلوژنل اسٹیٹس کا پالیٹکس کھیلا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ جب اب ہمارے پاس ڈرافٹ نہیں ہے، جو ڈرافٹ سبمٹ ہو رہا ہے، پہلے آپ سب نے اس کو کویشچن کیا کہ کتنے خواتین ہیں. ہم نے شروع میں سوال اٹھایا تو انہوں نے صرف سعدیہ دانش کو 1 سیٹ دے دیا، جبکہ اس میں سارے کے سارے مرد بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہی تھنکنگ کے مرد بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا ایک اور پرابلم ہے کہ جو پولیٹیکل انٹیگریشن کہہ رہے ہیں یا جو بھی اس کو نام دے رہے ہیں، اس میں کتنا یہ پرو وومن ہوگا، کس لحاظ سے ہوگا وہ نہیں پتا. دوسرا یہ ہے کہ یہ بل پاس ہوگا اسمبلی میں جو 2/3 میجورٹی ووٹ کرے گی. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں کس طرح کے پارلیمنٹیرینز آتے ہیں. پچھلے ہمارے پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں، پچھلے عمران خان سے پچھلے شاہد خاقان عباسی جب پرائم منسٹر بنے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی گلگت بلتستان کونسل بھی ہے. تو پاکستان کی امیجنیشن میں گلگت بلتستان تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ جو یہ پولیٹیکل رائٹس ملنے کے باوجود جو ہماری ایکولوجیکل ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے لوکل لوگوں کے، پرٹیکولرلی آن دیئر ریسورسز، نیشنل پارکس کی وجہ سے جتنا ہمارے پاس پالیٹکس ہو رہا ہے، ملٹرلائزیشن ہو رہی ہے، نل تر پورا کا پورا آرمی کے پاس ہے، گلگت آدھا انہوں نے لے لیا ہے، کریم آباد اس طرح کے چیزیں پورے انہوں نے لے لیے ہیں، کھنجراب پورا گیا ہے. اور سیکٹس کے بیس پہ جتنا پولیٹکس کھیلا جاتا ہے، کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو کہ جو ہمارے بیسک ایشوز ہیں آف اکانومی، آلسو آف ایکولوجی، انوائرمنٹ اور انڈیجنس جو رائٹس ہیں، اس پہ کیا اثر لگے گا؟ پازیٹیو ہوگا، نیگیٹو ہوگا؟ جی تھینک یو سو مچ ارم، آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہائی لائٹ کیا ہے. جس طرح کی آپ نے بات کی، ہم بہت ڈیٹیل سے بات نہیں کریں گے، یہ بہت ہی پیچیدہ سا سوال ہے اور پیچیدہ معاملات ہیں. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اس میں ہمارا ایکولوجیکل اور اکنامک یا سوشل کلچرل جو ہماری آئیڈینٹیٹیز ہے، ہمارے انڈیجنس رائٹس ہے، اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ آپٹیمسٹک اس سیناریو میں نہیں ہونا چاہیے
کیونکہ آپ جیسے خود کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے ٹاپ لیڈرز میں سے بہت ساروں کو یہ پتہ ہی نہیں گلگت بلتستان بھی کوئی جگہ ہے، پاکستان کے 4 صوبے ہیں، تو ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے مائی باپ ہمارے لیے اتنے مخلص ہیں، ہمارے ہر مسئلے کا حل نکالیں گے ہمیں عبوری صوبہ بنا کے؟ ہم بالکل آپٹیمسٹک نہیں، ایٹ لیسٹ مائی سیلف آئی ایم ناٹ آپٹیمسٹک، میرے کوئی امیدیں نہیں ہے اس میں ہمارے لیے بہت ساری، چونکہ ایک چیز چل رہا ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، سی پیک وہاں سے آ رہا ہے، اور جو ہے کہ دنیا میں خاص کر ہمارا علاقہ ایک برانڈ بن گیا ہے بہت ساری چیزوں کی وجہ سے، تو چند لوگوں کو پاکستان میں پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ بھائی ریسورسز بھی ہے اور یہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے ہم سے یہ ایک ہمدردی کر رہے ہیں۔ یہ ہمدردی ہم نے دیکھا ہے گزشتہ 25 سال سے چل رہا ہے، ہر نئی حکومت جو بھی آئی ہے اس نے یہی بات کی ہے، بیچ میں کچھ حکومتوں نے جو ہے کہ پوری طرح اس کو صوبہ بنانے کی بات کی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ آئینی طور پہ نہیں ہو سکتا ہے، تو جو چیز آئینی طور پہ نہیں ہو سکتا ہے اس کو آئین تبدیل نہیں ہو سکتی ہے پاکستان کی صرف ایک چھوٹے سے خطے کی خاطر، تو لہٰذا یہ ادھر ادھر کے جو ہے نا طریقے نکال رہے ہیں۔ اگر ہم سے ہمدردی ہے، تھینک یو سو مچ فیڈرل گورنمنٹ اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان، وی آر گریٹفل فار یور sympathies and your greatness, but frankly speaking I am not optimistic۔ یہاں پہ ہم بڑے ایشوز سے گزریں گے، اور جب سی پیک فل فلیج شروع ہو جائے گا تب ہمیں اپنی قسمت کا اندازہ ہو جائے گا کہ what we lost and what we gain۔ خدیجہ صاحبہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ جو مطلب جس طرح باقی وہاں کے باسی، اسی طرح میری بھی ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہمیں کوئی آئینی صوبہ دے گا، اور جو ایک ہمارا ایک وہ لانگ جو اسٹینڈنگ ایشو ہے اس کو ریزالو کرے گا، تو لیکن اس طرح ہونے نہیں جا رہا ہے۔ یہ اگین ایک ایڈمنسٹریٹو پروویژنل پروونس، ایک ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے، اور ظاہر ہے کوئی نہ کوئی سیٹ اپ تو چاہیے علاقے کو چلانے کے لیے، اس کو ایسے تو آپ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ باقی اس میں جو چیلنجز ہوں گے، سب سے پہلے تو جو ایک ہونا چاہیے تھا کہ گراس روٹ پہ جو لوگ ہیں ایک کنسنسس ڈیولپ کرتے، اس طرف جانے سے پہلے لوگوں کو بتاتے کہ یہ جو پیکیج ہے یا یہ جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے اس میں ہے کیا، ٹھیک ہے نا، وہ پورا لوگوں کو بتایا نہیں گیا ہے اور لوگ اس میں شامل نہیں ہیں۔ ابھی بھی ایون ہمیں خود اتنا ڈیٹیل میں نہیں پتہ ہے کہ اس پیکیج میں ہمارے لیے کیا شامل ہے، تو یہ ایک بہت بڑا، میں سمجھتی ہوں ایک ڈسکنیکٹ ہے، اس کو یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے کہ لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیا گیا ہے۔ اور پھر جو ورکنگ کمیٹیز اس پروونشل سیٹ اپ کے لیے جو ورکنگ کمیٹیز یا ورکنگ گروپس بنے تھے، اس میں صرف ایک ہی خاتون ہے، ٹھیک ہے نا، ہماری سعدیہ صاحبہ ہے، جو بعد میں وہ تفصیل سے بات کرے گی۔ تو چونکہ آج کا جو فوکس ہے کہ خواتین کا پارٹیسپیشن اور پھر کس لیول پہ خواتین کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور کتنی خواتین کا ہونا ضروری ہے، تو اسی سے آپ اندازہ لگائے کہ ایک پروونس بننے جا رہا ہے، اور اس کی ورکنگ کمیٹی میں کوئی خاتون تھی ہی نہیں، اور سعدیہ کو بھی بعد میں انہوں نے شامل کیا ہے۔ سعدیہ میرا نہیں خیال کہ شروع سے تھی، جہاں تک میری علم میں ہے شروع میں کوئی خاتون تھی ہی نہیں۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگائے کہ ہماری لیڈرشپ خواتین کی پریزنس کو، خواتین کے پارٹیسپیشن کو، خواتین کے رول کو کتنا سیریس لیتی ہے۔ اسی سے ہی مجھے بہت زیادہ مایوسی ہوئی کہ آپ اگر ٹھیک ہے جتنے مرد آپ نے ان کمیٹیز میں رکھے اتنے آپ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو کم از کم ہر گروپ میں، کیونکہ مختلف گروپس جو کمیٹیز جو بنی ہے، ہر گروپ میں ایک خاتون کا ہونا بہت زیادہ ضروری تھا، اور وہ ضروری نہیں ہے اسمبلی سے ہی کوئی خاتون آ جائے۔ ہمارے علاقے میں الحمدللہ بہت لکھی پڑھی خواتین ہیں، نیشنلی گلوبلی سرو کرتی ہے ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، تو ابھی دے دے آپ ان کو موقع دے دے، اور نہیں دیں گے تو یہ سب کے لیے ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے۔ اور باقی یہ پروونس بننے سے جو چیلنجز ہوں گے یا آلریڈی جو وہاں پر مختلف ڈائنامکس ہے وہ تو ہے، اب ان پہ رونے کے بجائے ہم نے مل کے اس کا سلوشن ڈھونڈنا ہے، اور سلوشن تب ہم ڈھونڈ سکتے ہیں جب ہمیں پارٹیسپیشن کا موقع ملے گا۔
ٹھیک ہے یاسمین کریم صاحبہ، عقیلہ کی طرف جانے سے پہلے جیسے آپ نے کہا کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز اتنی کوئی زیادہ نہیں ہیں، تو آپ کو کیا نہیں لگتا کہ جب بھی ہم کانسٹیٹیوشنل یا ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہیومن رائٹس یا کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہیں ہمیں نہیں مل رہے ہیں اور ہمارے اس خطے کی ولنریبلٹیز بہت زیادہ ہیں، تو آپ کو کیا نہیں لگتا کہ مین اسٹریم پالیٹکس میں ہم آ سکیں گے، ہم جڑ سکیں گے؟ اور چونکہ ابھی فی الحال ہم ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے تحت چل رہے ہیں، تو ہم کوئی اس طرح سے اپنی لیجسلیشن کر بھی نہیں سکتے، ہماری وہ لمیٹیشنز ہیں، تو جب بھی کوئی پرپوزڈ سیٹ اپ آئے گا تو ہم کیا مین اسٹریم پالیٹکس میں آ کے اپنی جو بھی فیڈرل چیپٹر کے جو سبجیکٹس ہیں ان پہ ہم اپنی آواز تو رکھ سکتے ہیں؟ بہت آپ نے اچھی بات کی نیلم، کہ ہم اس کے تھرو ہم یہ جو ہے نا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ شاید پاکستان کے مین اسٹریم پالیٹکس کا ہم حصہ بن سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک ہمارا خواب ہے کہ جس طرح سے ہمیں سیٹوں کا بتایا گیا ہے، نیشنل اسمبلی میں ایک سیٹ ہوگی یا سینٹ میں 2 سیٹیں ہوں گی، تو وہاں پہ کس طرح کے لوگ آئیں گے، ٹھیک ہے، وہاں خواتین کے لیے کوئی نشست مخصوص نہیں ہے۔ میں زیادہ تر جو ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات کر رہی ہوں، اوورال اس آئینی صوبے کے بننے کے حوالے سے زیادہ خواتین کی ایشوز کی وجہ سے میں جو ہے نا خوف زدہ ہوں کہ کہیں ہم خواتین کچھ زیادہ ہی ولنریبل نہ ہو جائیں۔ اگر ہمیں وہاں پہ موقع مل جاتا ہے کہ سینٹ کے اندر آپ اگر 2 لوگ رکھتے ہیں، 2 سیٹیں دیتے ہیں، ایک خاتون کو دے دے، ایک مرد کو دے دے، نیشنل اسمبلی میں آپ اگر سیٹیں دیتے ہیں تو آپ 2 سیٹیں دیتے ہیں، تبھی 1 سیٹ خاتون کو دے دے، ایک مرد کو دے دے، تبھی ہم کہہ سکتے ہیں ہماری خواتین کی آواز ان ہمارے لیڈرز کے ذریعے نیشنل اسمبلی تک پہنچے گی اور ہم مین اسٹریم جو لیجسلیشن ہے اس میں ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں گے اور اپنا آواز اٹھا سکیں گے۔ لیکن وہاں پہ جنڈر سینسٹیوٹی اینڈ جنڈر رسپانسیونیس اس لیول پہ ہی نظر نہیں آ رہی ہے مجھے، اس لیے مجھے فکر ہے کہ ایک تو ہم انڈیجنس رائٹس کی بات کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس تو ایشو ہی ہے نا، ابھی تک تو چل رہا ہے، ہم ویمنز رائٹس کی بات کر رہے ہیں، ہم گرلز رائٹس کی بات کر رہے ہیں، ہم ڈیفرنٹلی ایبلز کی رائٹس کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم انڈیجنس ویمن کی بات کر رہے ہیں، تو ان کے رائٹس کا کیا ہوگا؟ کیا یہ ٹرانسفارمیٹری اپروچ نیشنل اسمبلی میں یا اس آئینی صوبے کے بنانے کے دوران جو کمیٹیاں بنی ہیں، جو لیجسلیشن کر رہے ہیں یا پالیسی سازی کر رہے ہیں، اس میں ان کو کیا کنسیڈر کر رہے ہیں؟ ابھی تک تو ہمیں کہیں نظر نہیں آیا ہے۔ اگر نظر نہیں آیا ہے تو آگے کیا ایڈ آن کرنے کے لیے ہماری آواز سن کے کیا کوئی اس طرح کا میکینزم کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا ہے کہ جنڈر ٹرانسفارمیٹری اپروچ کو یہاں پہ انکلوڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ ہوتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، جو ہے نا، اگر ایسا نہیں ہوا تو ولنریبل ہم ویسے ہی ہیں، مزید ولنریبل ہو جائیں گے، اس لیے مجھے اس چیز کی فکر ہے۔ اس کے لیے جو ہے کہ ہم ابھی سے ہم آواز ہو کے یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، آگے اس بات کو پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس میں زیادہ رول وہ بھی ابھی بھی ہمارے اپنے اسمبلی کے ممبران کا ہے۔ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں یہی کہتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے بہت سے سینیٹرز یا نیشنل اسمبلی کے ممبرز یا پارلیمنٹرین سے جب بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کے اپنے اسمبلی کے ممبران کی کمزوری ہے کہ یہ چیزیں سامنے نہیں لاتے ہیں۔ تو ہمارے ممبران تو وہی ہے نا جنہوں نے ابھی تک تو یہ چیزیں سامنے نہیں لایا ہے، تو کیا مین اسٹریم حکومت میں جب ہم جائیں گے تو کیا ان کو اچانک سے کوئی معجزے آنے لگیں گے کہ وہ اتنا ٹرانسفارمیٹری اپروچ ایک دم سے انٹروڈیوس کریں گے؟ مجھے اس بات کی فکر ہے، بہت فکر مند ہوں میں۔ تھینک یو۔ عقیلہ آپ؟ جی تھینک یو سو مچ یاسمین صاحبہ، جو آپ کہہ رہی ہیں نا، اس سے میں 2 چیزیں کنیکٹ کرنا چاہوں گی کہ جو گلگت بلتستان میں اب کب سے جو مسئلہ ہم کر رہے ہیں کہ یہ کہنا نا انڈیجنس رائٹ، حق حکمیت اور حق ملکیت، تو آپ جو ریز کر رہی ہیں کہ جس خطے میں 50% عورتیں ہیں، ان میں سے میرے خیال میں 1% یا 2% ایسے خواتین ہیں جن کے پاس حق ملے ہیں کہ وہ جائیداد اپنے نام پہ کر سکتی ہیں
یا ان کے نام کی کوئی جائیداد ہے. تو جب خواتین کا گلگت بلتستان کے اگر ہم انٹرنل کسٹمری لاز دیکھیں یا اسمبلی رائٹس دیکھیں تو خواتین تو آن ہی نہیں کرتے ہیں, نہ ان کا نیچرل پیسٹوریل لینز میں کوئی ان کو رائٹس ملتے ہیں, نہ شیڈ لینز میں, نہ باپ کی پراپرٹی میں, نہ شوہر کی پراپرٹی میں. تو اس لحاظ سے آپ کہیں گے کہ کیسے مطلب ہم ان رائٹس کو اویل کر سکتے ہیں؟ ارم تھینک یو سو مچ. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ابھی تک جو ہم اسٹڈیز ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ گزشتہ 10 سالوں کے اندر 2% خواتین پراپرٹی اون کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اور 26% خواتین فارمل لیبر فورس کے اندر آ چکی ہیں. باقی خواتین فارمل لیبر فورس میں ہی نہیں ہیں, لیکن وہ ایگریکلچر پہ کام کر رہی ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ جنڈر ڈویژن آف لیبر میں پروڈکٹیو ریپروڈکٹیو رول کو جس طرح ڈس ایگریگیٹ کیا ہوا ہے, تو وہ جو فارم بیس جو کام ہوتا ہے اس کو پروڈکٹیو سیکٹر میں کاؤنٹ ہی نہیں کیا جاتا ہے. تو اگر 2% خواتین پچھلے 10-15 سال میں اگر پراپرٹی اون کر رہی ہیں تھرو کسٹمری لاز, تو ہمیں تھوڑی سی امید یہ ہے کہ سول سوسائٹی اور ویمنز رائٹس کے جو لوگ ہیں آواز اٹھانے اور سینسٹائزیشن اویئرنیس کرنے کے نتیجے میں اور خواتین لیڈرز کو زیادہ سے زیادہ آگے لانے کی کوشش کریں گے تو شاید یہ جو پرسنٹیج ہے آگے بڑھ جائے اور خواتین کو ان کا ڈیو رائٹ پراپرٹی رائٹ مل جائے. ٹھیک ہے, جب ایک چھوٹی سی سطح پہ جب ہم باتیں کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے تمام ایشوز کو ہم ہائی لائٹ کر کے ان کے اوپر کام کرنا آسان ہوتا ہے. جب ایک بہت بڑے اسپیکٹرم کے اندر جب چلے جاتے ہیں نا تو دریا کے منجدار میں ڈوب جاتے ہیں. وہاں پہ اس طرح کی باتیں کسی کی پریورٹی بالکل نہیں رہتی ہے. آج کل میں اور آپ اور باقی ہمارے کولیگز یہ بات کر رہے ہیں, وہاں پہ جائیں گے تو اور ایسی چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ یہ باتیں وہاں پہ کہیں نظر ہی نہیں آئیں گی. کیا پاکستان میں 50% خواتین, کیا 30% خواتین پراپرٹی رائٹ کو اویل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں نا. تو کیا ہمارے لیے معجزہ ہوگا کہ ہم آئینی صوبہ بنیں گے تو ہم 50% عورتوں کو پراپرٹی رائٹ مل جائے گا؟ نہیں. اس کے لیے آئینی صوبہ بنے یا نہ بنے, میں نے اور آپ نے اور اس طرح ہمارے کولیگز نے اور اس طرح کے جو رائٹس کے ایکٹیوسٹس نے, جنڈر ایڈوکیٹس نے سٹرگل کرنا ہے, سول سوسائٹی نے وائس ریز کرنا ہے, لوگوں کو سینسٹائز کرنا ہے اور جو ڈیو رائٹ ہے خواتین کو وہ دینے کے لیے ان کو اوپر سول سوسائٹی زیادہ ایفیکٹیو ہو سکتی ہے. پولیٹیکل پارٹیز نے کبھی بھی آج تک کوئی ایسا کمپین چلایا میں نے نہیں دیکھا ہے جو یہ کہے کہ یار خواتین کے رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے, ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے, اچھا ہیراسمنٹ ہوتا ہے ورک پلیس پہ, گھر پہ, پبلک میں, تو لہٰذا ان کے پروٹیکشن کے لیے جو ہے نا میکینزم ہونا چاہیے. کبھی نہیں کہا. دس آلویز کیم فرام سول سوسائٹی. تو جب پولیٹیکل پارٹیز ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو آگے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ کوئی جو ہے یہ جب ہوگا تو یہ تمام مسئلے حل ہو جائیں گے؟ تو مجھے تو نظر آنا مشکل لگ رہا ہے. ہاں البتہ ہمارے جو خواتین جتنی تعلیم یافتہ اور شعور کے ساتھ اب آ رہی ہیں, جتنی اویئرنیس کے ساتھ, ٹیکنیکل نالج کے ساتھ, سکلز کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں, اپنے لیے اپنا فائٹ خود کر رہی ہیں, اپنی وائس خود ریز کر رہی ہیں, اپنی ایجنسی کو پروموٹ کر رہی ہیں. جب وائس اینڈ ایجنسی انڈیویجول پروموٹ ہو جاتا ہے تو معاشرے میں جو شعور آنے لگتا ہے تو مسئلے حل ہونے لگ جاتے ہیں. یہ زیادہ تر یہ پارٹ ابھی تک جو ہم نے چینج دیکھا ہے سول سوسائٹی کے ذریعے دیکھا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو پھر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جب تک 50% ریشیو خواتین کی نمائندگی نیشنل اسمبلی سے لے کے سینٹ سے لے کے GBLA تک نہیں دیں گے تو یہ خواتین کے مسئلے کبھی حل نہیں ہو سکتے. میرا ڈیمانڈ, میرا وش یہ ہے کہ 50% آبادی کی خواتین کی نمائندگی 50% خواتین کریں, تبھی مسئلے حل ہو سکتے ہیں اور گڈ گورننس تبھی جو ہے پروموٹ ہو سکتا ہے. اسی سے بالکل جیسے آپ کا بھی کافی عرصہ آپ ایجوکیشن سیکٹر سے آپ کا تعلق رہا ہے اور ابھی بھی ہیں, آپ ابھی بھی ایجوکیشنسٹ ہیں جی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو جب ہم لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں تو اسمبلی کے فلور پہ چاہے ابھی ہماری جو بھی لمیٹیشنز ہیں, کنسٹرینٹس ہیں, دوسرا آپ کا آتا ہے کہ ایک پولیٹیکل اویئرنیس آن دی سائڈ آف دی میسز.
تو اس کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر کس چیز کی کمی، جس کی ہم یہاں بھی بات ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ جو لوگ جو جنریشن آ رہی ہیں ان کی ایک پولیٹیکل ٹریننگ ہو اور وہ وہاں سے انہیں پتہ چلیں، اور وہ جو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا کہ آپ نے سیاست میں نہیں جانا، تو ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں پولیٹیکل ایجوکیشن یا پولیٹیکل ٹریننگز ہونا کتنا ضروری ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ آج ظاہر ہے ہم پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ کیمپسز میں پولیٹیکل موومنٹس یا جو اسٹوڈنٹ یونینس ہیں وہ بین ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اس طرح پہ بھی تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے، سیاست کو ایک بہتر طریقے سے شیپ اپ کرنے کی؟ جی، بہت بہت اہم سوال ہے. میں نے شروع میں ہی اپنی گفتگو کا آغاز میں نے کہا تھا کہ اس کی بہت کمی ہے، اور یہ جسٹ آپ ایک جنیرک ٹائپ کا کوئی اویئرنیس کریٹ کر کے آپ تربیت نہیں دے سکتے. اٹ ہیز ٹو بی پارٹ آف دا کریکولم. آپ نے اپنے بچے کے اندر لیڈرشپ ڈیولپ کرنا، کانفیڈنس بلڈنگ، اور کس طرح سے وہ اپنا رول گاؤں لیول پہ، شہر لیول پہ، تحصیل پہ کس طرح پلے کر سکتا ہے. یہ ایک پروگریسو، ایک گریجول پروسیس ہے جس سے بچوں کو گزارنا چاہیے. اور جب تک یہ ان کے کریکولم کا پارٹ نہ ہو، پھر یہ آپ بچوں کو ان میں یہ چیز انکلکیٹ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بچہ گریجویٹ کرتا ہے، اس کے بعد اگر آپ سمجھیں گے کہ اس کی سیاسی تربیت شروع ہوگی یا سیاسی شعور دیں گے، تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ رہے گا. تو شروع ہی سے ہمیں اس کو اپنے کریکولم کا پارٹ بنانا ہے، اور اس سیاست کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے ہمیں بہت ظاہر ایفرٹس کرنے پڑیں گے. اور بہت سارے، ناٹ جسٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، پوری جو ہماری مشینری ہے حکومت کی، سب کو، اور سول سوسائٹی کو، تمام کو مل کے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح گراس روٹ سے ہم نے اپنی لیڈرشپ ڈیولپ کرنی ہے، کس طرح سے لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں بتانا ہے، ان کی ترقی کے بارے میں بتانا ہے، اور سب سے بڑی بات ان کی ترقی میں ان کو شامل کرنا ہے. جب تک وہ شامل نہیں ہوں گے، ان کی تربیت بے شک آپ کلاس روم کے اندر کریں گے، لیکن پریکٹیکل لائف میں اگر اس کو وہ ریلیٹ نہیں کریں گے تو پھر ڈسکنیکٹ رہے گا. وہ اپنے اس نالج کو، اس اسکل کو ریلیٹ بھی کر سکے، وہ پریکٹیکلی اپنی ترقی میں اور اپنی اپلفٹمنٹ میں پارٹیسپیٹ کرے. ٹھیک ہے نا. اور یہ گورنمنٹ کو انشور کرنا پڑے گا. انفارچونیٹلی گلگت بلتستان میں این جی اوز ہی کا یہ اپروچ ہے. وہ اس طرح پارٹیسپیٹری جو رورل ڈیولپمنٹ ہے یا ولیج ڈیولپمنٹ ہے یا اس طرح کرتے ہیں. گورنمنٹ تو ایسی چیزوں کو انیشیٹ ہی نہیں کرتی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. جب تک آپ گراس روٹ لیول سے ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے، ولیجز کو ڈیولپ نہیں کریں گے، تحصیل کو نہیں کریں گے، تو کیسے آپ کا اوور آل ایک آپ چاہتے ہیں کہ پراسپیرٹی ہو، لوگ ایجوکیٹڈ ہو، کوالٹی آف لائف بڑھے، یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. ان کے بیسک جو انگریڈینٹس ہے، پہلے تو آپ ان کو انشور کریں اور اس کی سرپرستی آپ کریں. آپ سول سوسائٹی کو بھی آن بورڈ کریں. سول سوسائٹی کو تو اتنا انکریج نہیں کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں این جی اوز گورنمنٹ کے خلاف لوگوں کو ورغلا رہے یا پتہ نہیں کہ این جی او کوئی بھی ایسا نہیں کرتا ہے. این جی او تو لوگوں کی کیپیسٹی بلڈ کرتا ہے، بلکہ گورنمنٹ کو ہم اسسٹ کرتے ہیں، ہم سپلیمنٹ کرتے ہیں. تو گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ رہنمائی کرے، پالیسی اس طرح سے پیپل فرینڈلی پالیسیز ہو، کمیونٹی فرینڈلی پالیسیز ہو، جس میں آپ ان کو اپلفٹ کرے، ان کی کیپیسٹی بلڈ کرے، ان کو سپورٹ کرے. ان کی ترقی میں جب تک آپ ان کو حصہ نہیں دیں گے، پارٹیسپیشن نہیں دیں گے، کیسے آپ لوگوں کو آگے لائیں گے؟ تو یہ بہت سارے معاملات ہیں جن پہ گورنمنٹ کو تھوڑا آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچنا پڑے گا. وہ روایتی ایک بس وہ چیزیں چل رہی ہے. تو میرے خیال میں اس طرح اگلے 100 سال میں بھی ہم کہیں نہیں پہنچیں گے. ہمیں گورنمنٹ کے لیول پہ اور پولیٹیکل لیول پہ اپنے اپروچ کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. یاسمین کریم صاحبہ، جیسے خدیجہ صاحبہ نے کہا کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آپ بھی کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں، تو ڈیولپمنٹ سیکٹر نے تو جو ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اکنامک امپاورمنٹ تو بہت ہوئی ہے. اکنامکلی ہم نے خواتین کو بہت اس 80s کے بعد کافی حد تک ہم کر سکے ہیں. تو جو امپاورمنٹ کا جو پورا کانسیپٹ ہے، اس میں وہ پولیٹیکل سائڈ تھوڑا لیکنگ ہے، جس کی طرف خدیجہ صاحبہ نے بھی اشارہ کیا. تو اس پہ کہاں کہاں ابھی اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیسپیشن کو بڑھانے کے لیے
جو فیڈرل گورنمنٹ پاکستان میں بالعموم اور گلگت بلتستان میں بالخصوص پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے لیے کون سے وہ اسپیسز ہیں خواتین کے لیے جہاں خواتین کو جڑ کے اس سسٹم کا حصہ بننے کے لیے اپنی پریزنس کو انشور کرنا ضروری ہے؟ بہت ہی اہم سوال ہے نگار، تھینک یو سو مچ. یہ جو خواتین کا پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے اوپر این جی اوز نے بھی کافی حد تک کوشش کیا ہے کہ خواتین کو شعور دے دیں اور پولیٹیکل پروسیسز میں شامل ہو جائے، لیکن ظاہر اس لیول تک نہیں کر پائے ہیں کیونکہ اکنامک ایجنڈا بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا بیکاز آف پاورٹی. اب سوچیں کہ 80s میں اگر 88% لوگ بلو پاورٹی لائن تھے تو آج 26% لوگ جو ہے بلو پاورٹی لائن ہے. تو اس پاورٹی لائن کو ریڈیوس کرنے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس کرنے پڑے اور پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے اوپر کم ایفرٹ ہوا ہے یقیناً. لیکن اب یہ صحیح ٹائم ہے، اب ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور پولیٹیکل پارٹیسپیشن کو انشور کرنے کے لیے جو پہلا جو امپورٹنٹ فورم ہے نا وہ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے. خواتین کو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو ایفیلیٹ کرنا ضروری ہے. آئسولیشن میں رہ کے ہم کہیں کہ میں سیاست کرنا چاہتی ہوں لیکن میں کسی پارٹی میں نہیں جانا چاہتی ہوں تو یہ نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. کسی نہ کسی پارٹی کا حصہ بننا ہے، اس پارٹی میں جا کے اس پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو خواتین کے لیے اب اسپیس ہے، خواتین اس کو آپٹ کر سکتی ہیں. ابھی پولیٹیکل پارٹیز میں کافی حد تک اویئرنیس آئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں خاص کر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت حد تک منسٹرز اور سینٹ میں اور پارلیمنٹ میں اسمبلیز میں خواتین پرفارم کر رہی ہیں اور بہت اچھی خواتین ہیں جو کہ ڈیسیجنز بہترین ڈیسیجنز کرتی ہیں. جس شعبے میں بھی ان کو جو وزارت ملتی ہے، جو بھی شعبہ ملتا ہے، اچھا پرفارم کرتی ہے. گلگت بلتستان کے حوالے سے یہی ہے کہ گلگت بلتستان میں دو صورتیں ہیں. خواتین کو یا تو ہم اپنا پارٹی بنائیں، ٹھیک ہے، گلگت بلتستان کی ویمن پارٹی، عورت راج پارٹی بنائیں، کوئی بھی پارٹی بنائے، خواتین اپنی پارٹی بنائیں، اس کو اتنا فنکشنل کریں کہ ہر پارٹی مجبور ہو جائے کہ یہ خواتین ہماری پارٹی سے الیکشن لڑے. اور میں ایک چیز یہاں پہ اس فورم پہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ ہماری نیگلیجنس ڈیسیجن میکنگ لیول پہ کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کوٹے پہ آتے ہیں. کوٹے پہ آنے والوں کی عزت ہی نہیں ہے اسمبلی کے اندر، اس طرح سے نہیں جس طرح سے ایک الیکشن کنٹیسٹ کر کے ایک کینڈیڈیٹ آئے ہیں اور منسٹر بنے ہیں. اس لیے خواتین پہ ہمارے حضرات احسان کرتے ہیں اور ان کو تو میں نے لایا ہے اور آپ وہ کرو گے جو میں کہوں گا، تو یہ اس لیے ان کی یہ مجبوریاں ہیں، وہ پرفارم نہیں کر سکتی ہیں. لہٰذا ہمیں کسی پارٹی کا حصہ بن کے الیکشن کنٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور جب تک کسی بھی پارٹی کا حصہ بن کے وہاں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، ان کے مینیفیسٹو کو جو ہے نا کنٹریبیوٹ جب تک نہیں کریں گے، اس کو جنڈر سینسٹیو نہیں بنوائیں گے، اور بہت ساری خواتین جب تک ان کو جوائن نہیں کریں گے، اس کے علاوہ خواتین کا پولیٹیکل پارٹیسپیشن میں شامل ہونا مشکل ہے. گراس روٹ لیول پہ جیسے کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے خدیجہ صاحبہ نے بات کی کہ گلگت بلتستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں آپ دیکھیں ویمن آرگنائزیشنز ہیں، ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں ہے، ویمن گروپس ہیں، ویمنز آرگنائزیشنز ہیں، کمیونٹی آرگنائزیشنز ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ اپورچونٹی ہے. یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ یہاں پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے اوپر بھی نوجوان خواتین خاص کر ہم نے پچھلے کئی سالوں میں یہ دیکھا ہے کہ نوجوان جو ہائیلی کوالیفائڈ خواتین ہیں وہ آ کے گاؤں کے دیہی تنظیموں میں شامل نہیں ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں یہ ہم سے ریلیونٹ نہیں ہے، تو ریلیونٹ نہیں ہے تو اس کو ریلیونٹ بنا دیں، آپ آئیں اس میں شامل ہو جائیں، ان کا جو ایجنڈا ہے اس کو ٹرانسفارم کریں. کہیں کہ آج کی ضرورت یہ ہے، کل والدہ کی دادی کی ضرورت جو تھی وہ آپ نے کیا، آج ہماری ضرورت یہ ہے اب ہم اس کو پولیٹیکل گروپس کی شکل میں یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے اوپر کام کریں گے. تو یہ ان میں 3 لیولز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو گراس روٹ لیول پہ ویمنس پولیٹیکل امپاورمنٹ کے لیے اویئرنیس دینا، خواتین کو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ
एफिलिएट होना, वहाँ पे लीडरशिप लेने की कोशिश करना, अपना वॉइस एंड एजेंसी पे काम करने की ज़रूरत है। आप जब वॉइस रेज करेंगे आपको लीडरशिप मिल जाएगी। आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो आगे देखने वाले समझ तो जाते हैं कि बंदे में दम तो है, इनका अंदर कितना मतलब ये कि नॉलेज है, तो इनको कोई ओहदा मिलनी चाहिए। एक तो पार्टी लेवल पे ये काम करने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा जो है वोटर राइट्स के ऊपर जो है, अगर आप बात नहीं कर रही हैं तो मैं ये बताऊंगी कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, आप लोगों को पता है गुज़श्ता कई इलेक्शंस में हमारे ख़वातीन को वोटिंग का राइट नहीं मिला। हमें यूएन वीमेन तक पहुंचना पड़ा। यूएन वीमेन ने फेडरल गवर्नमेंट को अप्रोच किया, वहाँ से ऑर्डर आया इलेक्शन कमीशन को, और हमारे जीबी के इलेक्शन कमीशन ने इसमें कोई जो है कि फ़ैसला नहीं किया कि ये ख़वातीन को वोटर राइट्स क्यों नहीं दे रहे हैं। वहाँ का जो कैंडिडेंसी थी, वहाँ का इलेक्टोरल प्रोसेस था, उसको कैंसिल नहीं किया, हालांकि ऐसा करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो आज जो वोटर्स रजिस्टर नहीं है उनको रजिस्टर होने के लिए अवेयरनेस देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि ख़वातीन वोट नहीं देती हैं, ख़वातीन पॉलिटिक्स में शामिल नहीं है, ख़वातीन इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करती हैं। आखिर में हम कहें कि हमें 4 सीटें कोटे पे दे दो तो हमारी तो कोई लोग इज़्ज़त नहीं करते हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का हिस्सा बने, हम इलेक्शन कंटेस्ट करें, और ख़वातीन के लिए जीबी लेवल पे इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए फाइनेंशियल जो बैरियर्स है उसको पॉलिटिकल पार्टीज़ रिलीज़ करें, कम करें, उसमें कमी करे, और ख़वातीन को अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू अपॉर्चुनिटी दे दे कि ख़वातीन इलेक्शन कंटेस्ट करें। तो जब ख़वातीन इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी तो वोटर्स को भी ख्याल आएगा, अच्छा खातून कंटेस्ट कर रही है, हमें वोट तो देना है। तो वोटर राइट की भी एजुकेशन हो जाएगी, और जो मास पब्लिक है उनकी भी अवेयरनेस होगी कि अच्छा ये वाकई हमारे लिए, हम सब के लिए है, मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है, लिहाजा प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन हमने करनी है। तो ये है मेरी तरफ से कि हमारी जो नौजवान ख़वातीन अभी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से बहुत ब्राइट है, उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ ज्वाइन करनी चाहिए। और अभी तक मैंने देखा है काफ़ी पार्टीज़ के अंदर, ख़ास कर मैंने जो पिछले 10-15 साल में देखा है कि पीपल्स पार्टी के अंदर काफ़ी ख़वातीन एफिलिएट होती हैं, मगर ऊपर आके आई डोंट नो वाई कि उनको चंद के अलावा जो है ना इस तरह से इंकरेजमेंट नहीं होती है। मेरे ख्याल से इसलिए कि कोटा सीटें ही कम है तो कितनों को दे देंगे। तो इसमें कंटेस्ट करने वाला एलिमेंट जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के ज़रिए जो है ना हम पॉलिटिक्स के ऊपर काम कर सकते हैं। तो बजाय कोटा के मेन स्ट्रीम प्रोसेस में कंटेस्ट करके ख़वातीन सियासत में आ जाएं। अकीला, जब हम इस चीज़ पे थोड़ा सा बात कर रहे थे, और हमने खदीजा साहिबा इस चीज़ पे फोकस कर रही थी कि ऑन ग्राउंड जो ग्रास रूट लेवल पे ख़वातीन की पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए, ना कि सियासत में, और बिलखुसूस जब हम सियासत की बात करते हैं तो हमें उस ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। हमें एजुकेशन में उसको अपना करिकुलम का हिस्सा भी बनाना चाहिए, और साथ ही साथ हम स्टूडेंट यूनियंस की भी बात करेंगे कि जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग्स होती हैं, अगर हम कहें कि हमारे पास वो लीडरशिप सामने नहीं आ रही, तो उसमें स्टूडेंट यूनियंस का होना कितना ज़रूरी है, जो कि आप देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में और पाकिस्तान में स्टूडेंट यूनियंस नहीं है, वो बैन है काफ़ी अरसे से, 30-35 सालों से। तो स्टूडेंट्स यूनियंस का होना कितना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ हमें मूवमेंट्स के साथ, जो कि एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम कर सकते हैं, उनके साथ जुड़ना कितना ज़रूरी है एक अपनी पार्टिसिपेशन को बेहतर बनाने। आप ख़ुद भी चूँकि ग्राउंड पे काम करती हैं, तो आप भी थोड़ा सा, और पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप एफिलिएटेड हैं, तो आप हमें बताएं कि कितना ये ज़रूरी है पार्टीज़ के साथ जुड़ के काम करना और अपनी आवाज़ को वहाँ पे इंश्योर करना। थैंक यू नीलम। बिल्कुल, हम स्टूडियो से तकरीबन कट ऑफ हो गए थे, लेकिन जहां मैं समझ गई थी कि इरम जो सवाल कर रही थी, जिसने वो सवाल रेज किया कि प्रोविंस पे या उससे उबूरी स्टेटस पे, तो यास्मीन आपा उसको एलाबोरेट कर रही थी। मेरा भी वहाँ पे वही एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि देखे, ये जो यास्मीन आपा ने भी बात की कि हमारा इकोलॉजी जो है गिलगित बल्तिस्तान के उस सर्कमस्टांसिस में अगर हम बात करते हैं तो कितना इम्पोर्टेंट है। ये सवाल ही औरत का है, ये मसला ही औरत का है अगर यहाँ पे देखे तो। इसलिए है कि अब ग्राउंड लेवल पे जो आपने कहा कि जो हमारे इश्यूज है,
یا رائٹس کی بات کرتے ہیں یا وہاں پہ اس اسٹیٹس ہمیں ملنے سے جو پازیٹیو امیج اور نیگیٹو کی وہ بات کری تھی کہ کیا فائدے نقصانات تھے اس کا. تو سب سے پہلے میں بھی یہی کہتی ہوں کہ میں کوئی اس اسٹیٹس کو لے کے یا جو یہ جو کھچڑی پک رہی ہے اس کو دیکھے میں بہت زیادہ کوئی خوش نہیں ہوں کہ ہمیں کیا ملنے والا ہے. وہ اس لیے کہ ابھی یہ جو ہمیں جو پیکیجز اعلان کر رہے ہیں, جو ADP کی بات ہو رہی ہے, اس سب میں اگر میں اس گراؤنڈ لیول پہ دیکھتی ہوں تو اس صدی میں بیٹھ کے ہم ایک مہینہ بجلی سے محروم ہے اس علاقے میں. اب آپ کے ADP میں اگر دیکھیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ 54 میگا واٹ بجلی ہمیں پیدا کر کے دے رہے ہیں, جو کہ 20 سال آگے جا کے پتہ نہیں کہیں بنے نہیں بنے وہ ہمیں نہیں پتا, لیکن ہم سفر کہاں پہ کر رہے ہیں یہ خواتین ہی کر رہی ہیں. پانی کا مسئلہ آپ نے دیکھ لیا, لاسٹ ٹائم اپر ہنزا جیسے بہت ایک ہارش کنڈیشن میں جنوری میں آئس توڑ کے پانی ایک خاتون اٹھا کے لے کے آتی ہے پیٹھ پہ, اور وہ گھر والوں کو پلانے کے لیے بھی, نہلانے کے لیے بھی, ایون مال مویشی کے لیے وہ پانی 3-4 کلومیٹر دور سے اٹھا کے لے کے آتی تھی. وہاں پہ دیکھے تو ہمارے یہ جو, میں اگین وہی بولوں گی کہ یہ ہم اس میل ڈومیننسی سے ہمیں پہلے نکلنا ہے, چاہے وہ سیاسی پلیٹ فارم پہ ہو, چاہے وہ سوسائٹی لیول پہ ہو, چاہے وہ ریلیجیس اس پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کریں. کیونکہ اس ٹائم پروٹیسٹ کر کے جب خواتین روڈ پہ نکلی تو انفارچونیٹلی یہی ہے کہ ان میں سے کچھ ہم خواتین ہی ہے جو خواتین کو سپورٹ نہیں کرتی تھی. جب اس پولیٹکس کو لے کے, اس پروگریسو پولیٹکس کو لے کے, اس مزاحمتی جو ہمارا سیاست ہے اس کو لے کے جب وہ نکلی تو وہاں پہ کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا تھا. میجورٹی میل تو ہمیں گالیاں تو دے رہے تھے کہ یہ وہ خواتین ہے جو روڈوں پہ نکلتی ہے, اور یہ وہ خواتین ہے جو ہمارے کلچر کی دھجیاں بھی کھیرنے لگی. حالانکہ اس میں نہ کلچر کا, مذہب کا کوئی دور کا تعلق نہیں ہے. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس پورے سسٹم میں یہ جو ہمیں جس بھی فارم میں یہ صوبہ دے دے یا نہ دے دے, اس میں سب سے زیادہ سفر خواتین نے کرنے ہیں. ہمارے ایکولوجی کو ڈسٹرب ہونا ہے تو اس میں خواتین ہی ہے, چاہے پانی کا مسئلہ ہو, چاہے بجلی کا مسئلہ ہو, چاہے لینڈ کا مسئلہ ہو, یہ ساری چیزیں خواتین کے ایشوز ہی ہے. اس میں یہ کہوں گی کہ ہم جب اس کو سمجھ کے روڈ پہ نکلتے ہیں, ہم اس کو سمجھ کے اس پولیٹکس کے اندر آنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ہم اپنے آواز کو ریز کریں. بہت سارے ہمارے برائٹ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بڑی بڑی یونیورسٹیز سے یا وہ پڑھ کے نکلتی ہے, پولیٹکس سے وہ بہت دور ہے, اور وہاں پہ پولیٹکس سے ان کو بہت دور رکھا گیا ہے. ہم نے بڑے ڈاکٹرز, ہم نے بڑے انجینئرز, ہمیں بڑے اس پلیٹ فارمز ان کو دے دیا ہے, لیکن سیاسی پلیٹ فارم کہیں پہ بھی نہیں دیا ہے. اس لیے ہم وہاں پہ نہ پاور کی بات کر سکتے ہیں, اور جس طرح خدیجہ آپا سے وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جہاں تک ہمارے لیے انٹرنل جو آٹونومی کی بات ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. جب تک کہ اس پورے سسٹم میں ہمیں برابر کا شریک نہیں کیا جائے گا, چاہے وہ فیصلے ہو, چاہے وہ چھوٹے لیول پہ ہو یا بڑے لیول پہ ہو, اس پہ خواتین کی شمولیت کو انشور نہیں کریں گے تو یہ سارے فیصلے ہمارے یہی مرد حضرات کریں گے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسرا یہی ہے کہ ابھی پولیٹکس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں, ان میں شمولیت کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا ریپریزنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف ووٹ کے حد تک ہوتا ہے. وہاں پہ ایون اگر ووٹ آف رائٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو آج کے دور میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مین اسٹریم پارٹی میں ایک پولیٹیکل لیڈر کو چننے کے لیے جہاں آپ کو ووٹ کا حق دیتے بھی ہے تو وہ زبردستی کا اور وہ اپنے مفاد کے خاطر گھر کے جو مرد ہے وہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ جس لیڈر کو چاہیں گے ان کو, فیمیل کو وہی کہتے ہیں کہ آپ نے فلانا کو دینا ہے, وہ یا تو ناسمجھی میں دیتی ہے یا پھر اس خوف میں دیتی ہے. کہیں سارے لوگوں کو ابھی بھی تھریٹس ملتے ہیں گھر میں کہ آپ نے اسی لیڈر کو دینا ہے. تو ہمیں اپنے ووٹ کا ہی سمجھ نہیں ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے دے رہے ہیں, ہم کیوں دے رہے ہیں ووٹ. پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ووٹ دینے سے کیا ہوگا میرے مفاد میں, میرے سوسائٹی کے لیے, میرے علاقے کے لیے, اور میرے لیے کیا مطلب وہ ایک کامن سوچ کو لے کے ہم اس مفاد کو نہیں دیکھتے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں ریکویسٹ یہی کہوں گی کہ خدیجہ آپا بیٹھی ہوئی ہے جو کہ ایک ایجوکیشن سے ان کا ایک ریلیشن ہے, تو یہ سارا کچھ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہی ہم کر سکتے ہیں. ایجوکیشن لیول پہ ابھی یونیورسٹی کالج لیول پہ جب تک آپ کے اسٹوڈنٹس یونین نہیں ہوں گے, وہاں پہ آپ پولیٹکس کو نہیں پڑھائیں گے, وہاں پہ آپ پولیٹکس نہیں سمجھائیں گے, وہاں پہ آپ رائٹس کو انشور نہیں کریں گے, تب تک ہم یہ بالکل بھی ہم بھول جائیں کہ ہم اپنے رائٹ کے لیے
کون سے پلیٹ فارم استعمال کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہم اس موومنٹ کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو یہ آج کے اس دور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک پروگریسو جو سیاست ہے, یا ہم کہیں گے, میں عام الفاظ یہی کہوں گی کہ جو مزاحمتی ایک سیاست ہم کہتے ہیں, اس سوچ کو ہم نہیں بڑھائیں گے تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم مین اسٹریم جو میڈیا پولیٹکس ہے یا لیڈرز ہے, ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ ہمیں کوئی اس میں حصہ دلائیں یا ہمارا کوئی سے ہو اس میں. تو میں بالکل بھی میں کہوں گی کہ ہوپ فل میں بالکل نہیں ہوں. یہ جو آج کل کی جو حکومت ہے, یا اس نے ہمیں کتنا اس میں کوٹا دیا ہے, یا ہمارے لیے کتنا سوچ رہے ہیں خواتین کے ایشوز پہ, یہ تو میں بالکل بھی ان سے توقع نہیں کر سکتی ہوں جب تک کہ ہم خود اس کے لیے تیار نہیں ہو, جب تک کہ خود خواتین کا نہ سنیں, جب تک کہ خواتین خود کے لیے فیصلے نہ کرے, تب تک تو میں بالکل بھی میں کوئی اس طرح سے ہوپ فل نہیں ہوں. تو یہ ہمیں ایجوکیشن لیول پہ بہت ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس یونین بنائیں اور ان کو وہ کھلی اسپیس دے دے کہ وہ اپنے رائے کو رکھ سکے اور اسی کو لے کے آگے آئیں وہ. تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. خدیجہ مس نے نا ایک بہت اچھا پوائنٹ کہا تھا, لیکن اس پہ تھوڑا ایمفیسس کی ضرورت ہے. میڈم آپ جیسے کہ ہم کمیٹی کی بات کر رہے تھے, تو خواتین کی طرف سے, کیونکہ موسٹ یو ہیو لائک لانگ ایکسپیرینسز, آپ نے ہمیشہ ہر لیول پہ گراس روٹ لیول پہ کام کیا, تو آپ کو زیادہ پتہ ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ جیسے کمیٹی میں صرف ایک خاتون ہے, اور وہ بھی انہوں نے تب رکھا جب ان پہ کرٹیسزم ہوا. تو جو کمیٹی بنائی گئی ہے, جو ہمارا پروویژنل, ہم تو پہلے تو کوئی پروویژن یا تو صوبہ ہوتا ہے یا صوبہ نہیں ہوتا ہے, مطلب اس میں کوئی ایگزسٹنس کا فارم ہی نہیں ہے کہ آپ ہو بھی اور آپ نہیں بھی ہو, آپ بیچ میں کچھ ہو, یہ تو کوئی پولیٹیکل بات ہے ہی نہیں. دوسری چیز آپ کہہ رہے تھے کہ جو اس کمیٹی کی جو ممبرشپ ہے وہ سارے کے سارے پولیٹیکل پارٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, اور ہم نے دیکھا تھا الیکشن کا کیا حال ہے. تو یہ ایک ہی نظریہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور ہمارا ایک اور پوائنٹ یہ تھا کہ پولیٹیکل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی پاکستانی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کے ممبر ہو. آپ یہی کہہ رہے ہو کہ آپ کی جو جینڈر گورننس کے فارمز آپ یاسمین کریم صاحبہ ڈیٹیل میں بتائے تھے, یہ ان کا پولیٹیکل سٹانس ہے. تو ہمیں کیا چاہیے, کیا ہم اس کمیٹی سے خوش ہیں جو ہمارے لیے پروویژنل پلان بنا کے آ رہا ہے پروونس کا, کیونکہ ہمیں یہاں پہ پہلی بات تو ہماری الیکٹڈ ریپرزینٹیوز نہیں ہے, ریزرو سیٹ پہ نیپوٹزم ہوا ہے, جو بھی ہوا ہے اس کے الگ کنسرنز ہیں. تو ہمیں 50% وومن کی جو پارٹیسپیشن چاہیے وہ پولیٹیکل سفیر سے نہیں آنے, تو ہمیں چاہیے نا یہاں پہ ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ آئیں, آپ جیسے لوگ آئیں, خدیجہ خان جیسے لوگ آئیں, یاسمین کریم جیسے لوگ آئیں, وی ہیو سو مینی پیپل اسی جگہ کے. میں ٹوکنزم پہ نام نہیں لینا چاہ رہی, لیکن اس بات اگر آپ بتا دیں کہ یہ ایک ہی نظریاتی کمیٹی بنی ہے, اور ہم بحیثیت خواتین گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہر اس سے, کیونکہ ہماری ابھی تک نہیں ہے, ہمارے پاس الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی خواتین کی پولیٹیکل پارٹی, جو خواتین ہمارے پاس ہیں ان کی انٹیگریشن اس کمیٹی میں ہمارا ڈیمانڈ ہونا چاہیے. اگر آپ اس پہ کوئی بات کرنا چاہیں تو. ارم تھینک یو ویری مچ. آپ نے سوال کا جواب خود ہی دے دیا ہے, اور بالکل یہی ہونا چاہیے. جو کمیٹیز بنی ہے, میں نے پہلے بھی کہا کہ کمیٹی میں جو ان کے ایڈمنسٹریٹو جو لوگ ہیں, سیکریٹریز ہیں, یا جو ان کے منسٹرز ہیں, ان کے علاوہ باہر سے تو کوئی ہے ہی نہیں نا. جو عام ماسز ہیں ان سے کسی کو لیا ہی نہیں ہے. باقی سعدیہ صاحبہ بھی ظاہر ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے, ریپرزینٹیٹیو کی حیثیت سے وہاں ہے, لیکن باقی ماسز سے کسی کو بھی نہیں لیا ہے. اور آپ کہہ رہی ہے کہ اس پیکیج میں کیا ہے ہمارے لیے, تو مجھے نہیں پتہ. میں نے جسٹ ایک ڈرافٹ دیکھا ہے, اور اس سے مجھے مایوسی ہوئی کہ اس میں کوئی 2 سیٹیں سینٹ میں ہیں اور 2 نیشنل اسمبلی میں ہیں, اور وہ 4 سیٹیں مردوں کے لیے ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں اس پورے پیکیج میں ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے. باقی پیکیج میں جو بھی ہے اس سے ہمیں کوئی فی الحال اس طرح نہیں ہے, سروکار نہیں ہے. پہلے تو یہ جو کمپوزیشن ہے کمیٹیز کی, اس میں آپ شامل کریں, اس میں جو آپ کے تھنک ٹینکس ہے وہاں سے لوگ, یوتھ سے, آپ کے اور جو خواتین لکھی پڑھی خواتین ہیں, ہماری مائیں بے شک ان پڑھ کیوں نہ ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ ان کا جو ایک انڈیجنس وزڈم ہے,
سب کو اس میں شامل کرنا ضروری تھا، ٹھیک ہے نا. اور ابھی جو بھی بنا ہے بن کے تیار ہو گیا ہے، اور ابھی ظاہر ہے اس کو وہ امپلیمنٹ بھی کریں گے، اور پھر لوگوں سے ایکسپیکٹ بھی کریں گے کہ وہ اس کو آن کرے. اس کو ظاہر ہے مجبوراً کرنا پڑے گا. اب اس میں ہم کس حد تک اس کے خلاف جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے وہ مجھے نہیں پتہ ہے. تو جو ریپریزنٹیشن ہے خواتین کی اور پھر اوور آل جو پاپولیشن کی ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے وہاں. باقی جو خواتین خود کتنا اپنی اپنی جگہ کر رہی ہے کام، ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ پہ بھی ریفلیکٹ کرنا ہے، اپنے رول پہ بھی ریفلیکٹ کرنا ہے. اب تک اللہ نے ہمیں مواقع دیے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں اور ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کر رہے. انفارچونیٹلی ہم صرف اپنے گھر کا سوچ رہے ہیں. میں اپنی مثال لوں گی، ہمیں تھوڑا سا اپنے گھر سے ہٹ کے، اپنے بچوں سے ہٹ کے ابھی یہ ٹائم ہمیں علاقے کے بارے میں سوچنا ہے. ہم نے رول ماڈل بننا ہے. ہم نہیں بنے ہیں اپنے یوتھ کے لیے رول ماڈل، ہم ان کو اس طرح سے ایجوکیٹ نہیں کر رہے، تو ہمارے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا. اور جب تک ہم پرو ایکٹیولی نہیں بولیں گے، سامنے نہیں آئیں گے، اپنا رول نہیں پلے کریں گے، گورنمنٹ کبھی بھی نہیں کرے گی ہمارے لیے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو یہاں انہوں نے کوئی سیٹ نہیں دی ہے تو آپ بھول جائے کہ آگے بھی چل کے کوئی وہاں پر بہت کوئی معجزہ ہونے والا ہے. تو ہمیں بہت اپنی وائس ریز کرنے کی ضرورت ہے، پرو ایکٹیولی سامنے آ کے کرنے کی ضرورت ہے بات. اور ضروری نہیں ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں، ہم نگیٹو باتیں کریں. ہمیں پازیٹیو طریقے سے آگے بڑھنا ہے اور ہمیں ایک بتانا ہے کہ گلگت بلتستان کی جو خواتین ہیں، لکھی پڑھی خواتین ہیں، وہ چیزوں کو کس طرح سے لیتی ہے، ان کا اپروچ کیا ہے، وہ مسائل کو کیسے حل کرنا چاہتی ہے. تو یہ ایک ہمیں دکھانا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے پورے ملک کے لیے ایک یونیک مثال بن کے سامنے آنا ہے. اور انشاءاللہ ہم اگر یہ جو ایک شروع ہوا ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، مجھے اس سے بڑی امیدیں ہیں. اور اس میں ایک سے ایک بڑھ کے ہماری ریسورسفل خاتون موجود ہے، اور ان کو مل کے ایک دوسرے کا اسٹرینتھ بنے، نہ کہ ایک دوسرے کو ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچے. ایک دوسرے کا اسٹرینتھ بنے اور آگے بڑھے اور بتائیں گورنمنٹ کو کہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو مرد کر سکتے اور خواتین نہیں کر سکتی ہے. خاتون ہر کام کر سکتی ہے، اور الحمدللہ ہم نے کیا بھی ہے، اور آگے بھی ہم اسی طرح سے اپنا رول پلے کریں گے. یاسمین صاحبہ، جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جو بحث چل رہی ہے گلگت بلتستان میں ایک نئے سیٹ اپ کی، سیاسی منظر نامے میں جو پروویژنل سیٹ اپ کی جب بھی بات ہوتی ہے، تو اس بحث میں خواتین کا جو سوال ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور خواتین کے جو مسئلے ہیں وہ اس پورے سیناریو میں کتنا جڑا ہوا ہے اس پورے ایشو کے ساتھ. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کا اس ایشو کے اوپر سوال اٹھانا، اس ایشو کے ساتھ خود کو جوڑنا کتنا ضروری ہے؟ بہت ہی اہم سوال، اور اصل سوال ہی یہی ہے اس پورے ایشو کے گرد کہ پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ تھینک یو سو مچ فیڈرل گورنمنٹ فار کنسیڈرنگ اس فار عبوری صوبہ. میں یہ ضرور کہوں گی، یہ میرے دل کی آواز ہے کہ کسی بھی ملک میں یا صوبہ ہوتا ہے یا صوبہ نہیں ہوتا ہے. یہ عبوری کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. لہٰذا پاکستان کے اندر ایک ایگزامپل آزاد کشمیر کی ہے، اور ان کا اپنا پارلیمنٹ اور اپنا پرائم منسٹر، اپنا پریزیڈنٹ اور اپنا ایک سیٹ اپ ہے. وہاں کے جو صورتحال ہے، چونکہ میں 6 سال کشمیر میں رہ کر آئی ہوں تو وہاں کے صورتحال سے میں بہتر واقف ہوں. تو اگر ہم سے ہمدردی ہے تو وہ ایک سیٹ اپ کا ایک آپشن ہے کہ بجائے ہمیں عبوری کر کے ہمیں ہمارا ٹائم گزارنے کے بجائے ہمیں سیلف گورننس کا وہ ماڈل دے دے، آٹونومس ماڈل دے دے جو آزاد جموں اینڈ کشمیر کا ہے. اس لیے کہ اس کا لنک پہلے ہم نے ایک ایکولوجیکل ایشوز سے لنک کر کے عقیلہ نے بھی کوئی بات شروع کی تھی. ڈسپوزیشن کی بات ہے. عبوری صوبہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس میں ڈسپوزیشن کی بات ہے. تو ڈسپوزیشن میں یہ ہے کہ وہاں پہ لینڈ رائٹس کی بات ہے، وہاں پہ جو ہمارے مائنز کے رائٹس کی بات ہے، منرلز کے رائٹس کی بات ہے، واٹر رائٹس کی بات ہے، اور جو بھی ریسورسز ہیں ان کے رائٹس کی بات ہے. اب مجھے بتائیں کہ کون سے دنیا میں کہتے ہیں فادر لینڈ؟ کہیں سنا ہے آپ نے کہا ہو؟ اس مدر لینڈ نا، اس مدر لینڈ، اس مدر نیچر. لہٰذا گلگت بلتستان کے تمام پہاڑوں میں، تمام زمین میں، تمام جو بہتے دریا میں خواتین کا 99% کردار ہے.
वहीं से पानी ख़वातीन उठाती हैं, इस्तेमाल करती हैं, वहीं से अपने मवेशी चराती हैं, हम सब वहीं से अपने लिए सब्ज़ी लगाते हैं, वहीं से अपने लिए फल उठाते हैं, वहीं से अपने लिए जो है लकड़ी लाते हैं। ये सारा जो इकोलॉजी है ना वो मदरलैंड के पर्सपेक्टिव में आता है। इसलिए वहाँ पे ख़वातीन का किरदार बहुत ज़्यादा है, मर्दों की निस्बत ख़वातीन का किरदार बहुत ज़्यादा है। इस नेचर के साथ उनकी जो मुनासिबत मुताबिकत है ना, वो ख़वातीन की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट एंड अफिलिएशन है, जिसकी वजह से जो नुकसान होगा डिस्पोजिशन में वो ख़वातीन ही मेजॉरिटी सफ़र करेंगी। जिस तरह से अकीला ने बहुत अच्छी तरह एग्जांपल्स कुछ कोट किया था, उसके अलावा भी यह हक़ मलकियत और हक़ हाकिमियत की जो बात करते हैं, ठीक है आज नहीं है ख़वातीन के हुकूक़, लेकिन दीन इस्लाम ने हमें प्रॉपर्टी राइट दिया हुआ है। दीन इस्लाम के शरई हुकूक़ से कोई भी हमें डिनाई नहीं कर सकते हैं। आज नहीं तो कल बेटी को उसका हक़ बाप को देना है, और ये तो तय बात है, ये डिस्पोजिशन हो ना हो ये तय है। लेकिन अगर इस तरह से हो जाता है, ये अबूरी के मामले में हमारे इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, तो ख़वातीन सरे फहरिस्त अफेक्ट हो जाएंगी, और ख़वातीन जो है कि वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएंगी, होने पे मजबूर होंगी, अपने बच्चों को लेकर डिस्प्लेस होने पे मजबूर हो जाएंगी। इसलिए ख़वातीन का मसला बहुत गंभीर है, ख़वातीन का इशू इसके साथ 100% लिंक्ड है। इसलिए हम ख़वातीन आवाज़ उठा रहे हैं कि अपनी धरती माँ को बचा के अपनी ख़वातीन को वहाँ पे फैसिलिटेट करें, अपनी ख़वातीन को एम्पावर करें, और उनके ज़रिए उनके हम सब ख़वातीन के अपने मसले हल करें, और उस ज़मीन के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है, उस पहाड़ के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है, जहाँ से हम ज़िंदगी गुजारने के वसाइल पैदा कर रहे हैं, वो हम उस तरह करते रह सकें। वरना जो है कि हमें डिस्प्लेस होके, आपने देखा है जितने भी डिज़ास्टर्स हुए हैं, वहाँ जो IDPs के जो शेल्टर्स आपने देखा है, आज भी वहाँ पर वो IDPs के शेल्टर्स मौजूद है, जहाँ पे फ्लड्स आके, जहाँ पे ज़लज़लों की वजह से, ग्लेशियर आउटबर्स्ट की वजह से जो डिज़ास्टर्स हुए हैं, उनकी वजह से जो लोग डिस्प्लेस्ड हैं आज तक सफ़र कर रहे हैं, उनको आज तक किसी ने नहीं पूछा है। आप बी इट अताबाद लेक का मसला हो, बी इट जो है कि उल्तर ग्लेशियर का मसला हो, शिशपर ग्लेशियर हसनाबाद हो, अच्छा बदसुआत इश्कोमन हो, या पिंगुल गुपिस हो, या रोंदो हो, या जो है कि बल्तिस्तान के 8-10 इलाक़े हैं जहाँ से लोग सेंट्रस कर्दों में IDPs बने बैठे हैं। अस्तोर से आए दिन जो है डिज़ास्टर होकर IDPs आते हैं, दियामिर में आए दिन जो है ना डिज़ास्टर्स होते हैं। आप मुझे बताएं क्या बनेगा हमारा। और ये सारा मसला जो होता है औरत के साथ होता है, ये तकलीफ़ औरत को होती है, हमें होती है, हमारे बच्चों को होती है। इसलिए ये जो ताल्लुक़ है वो ख़वातीन का ही है। इसलिए हमें अपने आप को वहाँ पे, हम जिस खुशी के साथ जिस इलाक़े में रह रहे हैं, जो हमारा लाइवलीहुड का सोर्सेस है, उसको इंटेक्ट रख के वहाँ रहने के लिए, हमें अपने इलाक़े में रहने के लिए, अपने इलाक़े में पीस एंड जस्टिस के लिए, अपने इलाक़े में एम्पावरमेंट के लिए, लीडरशिप के लिए हम ये जो है ये आवाज़ उठा रहे हैं। और हम इसलिए इस पे बात करते हैं कि उससे ख़वातीन बहुत सफ़र हो जाएंगे। खदीजा साहिबा, इस पे आप भी अगर कि गिलगित बल्तिस्तान के जो आइनी और सियासी मसले का जो सवाल है वो उस पे वो औरत का। अच्छा, मैं पर्सनली इसको जो नया जो सेटअप बनने जा रहा है उसमें मैं नहीं समझती कि कोई ख़वातीन के लिए पहले से कोई ज़्यादा, वहाँ ख़वातीन ऑलरेडी बहुत मसाइल में है, ठीक है ना। और किसी भी चेंज में वल्नरेबल जो ग्रुप्स होते हैं, स्पेशली बच्चे और ख़वातीन, वो हर जगह वो सफ़र करती है। और अभी जो आप लोग इसको लिंक कर रहे हैं कि नया अबूरी सूबा बनेगा तो ख़वातीन मज़ीद सफ़र करेंगी, टू सम एक्सटेंट मैं एग्री करूँगी। लेकिन मैं ऑलरेडी जो ख़वातीन जिस हालत में रहती है या जिस तरह के उनको हुकूक़ दिए गए हैं, और जो हमारी ख़वातीन को भी तो नहीं पता है कि उनके हुकूक़ क्या है, और बेटा बेटी को हमने क्यों बराबर समझना है, उनको बराबर समझना है या नहीं समझना है, ये तमाम चीज़ें हमारे ख़वातीन को भी नहीं पता है। तो ऑलरेडी वो किसी बेहतर उसमें नहीं है, कंडीशन में नहीं है।
اور اوپر سے اگر ہم خواتین پرو خواتین اگر ہم کوئی پالیسیز نہیں بنائی، دیکھیں اگر آپ کا فرض کرے گلگت بلتستان کو ایک انڈیپینڈنٹ صوبہ بنایا جاتا ہے یا اس کو ایک اٹونومس علاقہ ڈکلیئر کرتے، تب بھی خواتین سفر کریں گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جو بنیادی چیزیں ہیں خواتین کے لیے، جو پالیسیز بننی ہے، جو حقوق ان کو دینے ہیں، جو تربیت ان کی کرنی ہے، ان کو امپاور کرنا ہے، اور امپاورمنٹ کے لیے ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے، کوالٹی ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے جب تک آپ اسپیشل ایفرٹ نہیں کریں گے، خواتین سفر کریں گی، ٹھیک ہے نا، ان اٹونومس ایریا میں بھی کریں گی۔ تو ہمیں یہ تھوڑا سا مائنڈ سیٹ پرسنلی میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ صوبہ آئے گا تو شاید خواتین بہت سفر کرے گی، اور اٹونومس علاقہ بنے گا تو شاید نہیں کرے گی۔ نہیں، اٹونومس علاقے میں بھی خواتین ایکولی سفر کریں گی۔ اس کے لیے ہمیں میجرز لینے کی ضرورت ہے، اور میجرز لینے کے لیے کہیں سے شروع کرنا ہے، تو وہ شروع کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے لیے جو آپ ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کو جاری رکھیں۔ اور یہ ڈسکشن چونکہ میں ابھی سوچ رہی تھی کہ اس کو صرف ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے نہ کریں، ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ گلگت میں ہیں، ہمارا پورا سٹرکچر گلگت میں ہے، تو ہمیں ان کو انگیج کریں، ان کو بہت زیادہ ہمیں پرو ایکٹیولی انگیج کر کے ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے، تب ہم کسی تبدیلی کی طرف جائیں گے۔ تھینک یو۔ عقیلہ، اس پہ اگر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں۔ نیلم دیکھیں، یہ سوال ہی عورت کا مسئلہ ہے، میں نے پہلے بھی کہا یہ خواتین کا ہی مسئلہ ہے، یہ مردوں کا بہت کم ہے، جس طرح یاسمین آپس سے میں ایگری کرتی ہوں۔ 20% اگر مردوں کا مسئلہ ہے تو یہ 80% خواتین کا ہی سوال ہے، ان کا ہی مسئلہ ہے۔ میں ایک چھوٹا سا مثال آپ کو یہ دیتی ہوں، میں نے شروع میں بھی یہی کہا کہ دیکھیں جو ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، جو آج کل ہم ڈر بھی رہے ہیں اور ڈرا بھی رہے ہیں بہت زیادہ، اور ہو بھی رہا ہے۔ اب اس کی ایک مثال دیکھیں، اس پروونس کی اگر ہم بات کرتے ہیں، چاہے وہ عبوری ہو یا آئینی ہو یا غیر آئینی ہو، جو بھی صوبہ ہمیں بنا کے دے دے، اس میں جو ہم فیس کرتے ہیں یا میں سوچ رہی ہوں، اس میں یہ ہے کہ جو پچھلے 3-4 سالوں میں اس ڈسکورس کو اگر آپ دیکھتی ہیں یا اس چینج کو دیکھتی ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ خواتین اس میں ایفیکٹ ہوئے ہیں، سفر کیا ہے ان لوگوں نے، جو مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ابھی ہم کہہ رہے تھے نا کہ جتنے بھی ڈیزاسٹر، جیسے یہ اگر ششپر گلیشیئر کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ عورت کا مسئلہ کیسے نہیں ہے۔ مجھے ایک صاحب ملے، بہت ایک اس گاؤں کے لیول پہ بڑے سمجھدار ایک انسان ہے۔ میں نے ویسے اس سے پوچھ لیا کہ جب وہ ڈیزاسٹر ہو رہا تھا اور چھوٹے ایک لیول پہ ڈیزاسٹر ہو کے بھی وہ سفر ہو رہے تھے، میں نے کہا اس کا ایشو کیا ہے؟ تو اس کا کہنا یہ تھا کہ دیکھے وہ سمجھ رہا تھا یہ مردوں سے زیادہ خواتین کے لیے مسئلہ ہے، کہہ رہا تھا وہ کیوں؟ وہ میں بھی سمجھتی ہوں کہ ہمارے لوکل جو گورنمنٹ ہے وہ پورے اسٹیبلشمنٹ یا وہ جو ہمارے پورے سسٹم کا ایشو ہے نا، یہ سارا کچھ کہ میل جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں۔ اب ہمارے لوکل گورنمنٹ جا کے وہاں پہ الارمز لگائے تھے، سائرن بج جائے تو آپ لوگوں نے بھاگنا ہے، ٹھیک ہے۔ حسن آباد نالا جس نے دیکھا ہے، نہیں دیکھا ہے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ وہاں سے بھاگیں گے تو کدھر بھاگیں گے۔ اب مجھے یہ بتا دے، ایک مرد اکیلا بھاگ سکتا ہے، گھر میں 5 بچوں کے ساتھ ایک ماں بیٹھی ہوئی ہے، وہاں سے کوئی آواز دیتا ہے کہ آپ نے بھاگنا ہے، تو 5 بچوں کو لے کے کدھر بھاگتی ہے؟ تو مجھے یہ بتا دے، یہ سوال عورت کا ہے نا۔ اب اسی طرح سے بہت سارے ایشوز میں، پہلے ہیلتھ پہ میں نے بات کی کہ ہیلتھ میں ہم نے بڑے ڈاکٹرز کو، بڑے انجینئرز کو، ہم نے بہت بڑے عہدے دیے ہیں، پڑھایا ہے سب کو، لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی، لیکن ہم نے یہ نہیں سکھایا ہے کہ لڑکی کو بھی ایک سیاسی طور پہ باشعور ایک لیڈر بن کے نکلنا ہے۔ آپ نے یہ ڈاکٹر سے ہٹ کے کچھ کرنا ہے، ہم نے نہیں سکھایا ہے۔ یہ عورت کا سوال سکھانا ہے ہم نے کہ آپ نے جب تک کہ یہ لیڈرشپ میں نہیں آئے گی، پولیٹیکل لیڈرشپ میں، دیکھیں این جی او لیول پہ ہمارے جتنے این جی اوز نے ہمیں ٹھیک ہے بہت کچھ سکھایا ہے، بولنا سکھایا ہے، جو بھی آج ہم ہیں یہاں پہ، میں کہتی ہوں ہم نے سیکھا بہت، لیکن گورنمنٹ میں آنا یا اس پولیٹیکل سسٹم میں آنا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرائیں گی، لوکل لیول پہ ہو یا پھر فیڈرل لیول پہ ہو یا آپ کے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو، وہ وہاں پر سیاسی طور پہ اور سیاسی طور پہ، آئینی طور پہ آپ ان چیزوں کو، اپنے مسئلوں کو وہاں پہ ایڈمٹ نہیں کرتے ہیں، ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے، تب تک یہ عورت کا سوال ہے، عورت کا سوال ہی رہے گا، اور یہ عورت کا سوال ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ سارے ایشوز، ایکولوجیکل مسئلہ ہو، چاہے ڈیزاسٹر، پانی کا ایشو ہو، ابھی ہم نے بات کی، دیکھیں ٹوریزم ایک اہم
ایک اہم ٹاپک ہے یہاں پہ. اس سسٹم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹوریزم سے ہی جی بی کا جو مستقبل ہے وہ ٹوریزم ہی ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسی ٹوریزم کے نام پہ گلگت بلتستان کی خوبصورتی کو لے کے ہمارے بڑے بڑے پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں وہ پورے دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک خوبصورت ترین حصہ صرف پاکستان میں نہیں کہتے بلکہ گلگت بلتستان کو دنیا کا سب سے خوبصورت ترین حصہ سمجھتے ہیں. اس کو سوئٹزرلینڈ کا نام دیتے ہیں. کیا سوئٹزرلینڈ میں یہ رائٹس ہے, ہیومن رائٹس یہ ہے وہاں پہ؟ اور ہمارے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹوریزم کے نام پہ سب سے زیادہ اگین خاتون سفر کرتی ہے. جب آپ کے بہت زیادہ ٹورسٹ آنے لگتے ہیں تو سوال وہاں پہ عورت پہ ہوتا ہے کہ یہ کلچر کا ایک مسئلہ بن رہا ہے, یہاں پہ غیر لوگ آ رہے ہیں تو خواتین کے رستے بدلنے کو کہا گیا ہے مطلب پچھلے 2 سالوں میں کہ آپ یہاں سے نہ گزرے کیونکہ یہاں سے ٹورسٹ آ رہے ہیں, یہاں سے لوگ گزرتے ہیں. تو وہ خاتون سفر کرتی ہے وہاں پہ. جب تک ہمارے پاس ڈوز اینڈ ڈونٹس آنے والوں کے لیے بھی اور اندر جو رہ رہے ہیں جو ان کے لیے بھی یہ پورے آئینی طور پہ آپ پورا ایک میکینزم نہیں بناتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں, تو یہ عورت کا ہی سوال ہے. اور اس عورت کے سوال کو ختم کرنے کے لیے, اس کو حل کرنے کے لیے ہم عورتوں کو ہی آگے آنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے لیے خود کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. ہمارے لیے کوئی یہ اس ایمان کے ساتھ یا اس سوچ کے ساتھ نہیں بیٹھے ہیں کہ وہ ہمارے مسئلوں کو سمجھے اور ہمارے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کرے. وہ اپنے مفاد کے خاطر ضرور عورت کے پریزنس کو, ضرور عورت کے اس سوال کو وہ آگے کریں گے کسی بھی پلیٹ فارم پہ, لیکن وہ صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے کریں گے. لیکن اگر ہم نے اس سسٹم کو تبدیل کرنا ہے, چاہے وہ ہمیں عبوری صوبہ ملے یا غیر عبوری صوبہ ملے, اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے فی الحال, کیونکہ ہم اس کے لیے ہوپ فل نہیں ہے کہ ہمیں پروونس دے رہے ہیں. لیکن ابھی جو ہمارے ایشوز ہیں اس کو فیس کرنے کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سوال ہمارا ہے اور ہم خواتین کو ایک ہو کے ہمیں پریکٹیکل لائف میں آ کے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم نے تقریریں ہم بہت سالوں سے کرتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, لیکن کب ہوگا؟ ابھی یہ رائٹ ٹائم ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ آئے اور ہم باہر نکلے. ہم گھروں میں بیٹھ کے ہم یہ نہیں کریں, ہم کرسیوں پہ بیٹھ کے ہم یہ باتیں نہیں کریں. میرے خیال سے تو یہ ہے. تو یہ ہمارا سب سے اہم سوال یہ ہونا چاہیے ہمارے پولیٹیکل لیڈر سے بھی, ہمارے جس کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہمارے سمجھدار لوگ, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, تو ہم نے مل کے اس کا حل اس طرح سے نکالنا ہے کہ خواتین کے پریزنس کو, خواتین کے اس شمولیت کو ہم نے انشور کرنا ہے اور پولیٹیکل ایک اہم سیاسی شعور کے ساتھ. تو یہ ہمارا فیوچر ہم اس طرح سے اپنا بنا سکتے ہیں اور مسئلوں سے ہم باہر نکل سکتے ہیں. بہت شکریہ یاسمین صاحبہ اور خدیجہ صاحبہ, اور جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا زوم کے اوپر, عقیلہ, ارم اور باقی ہمارے ساتھی.